اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قوله یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ چند کلمات سے سورہ زمر میں ان کی لغوی اور کچھ معنوی تشریح فرمائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ کے ذریعے تفسیر بھی ہوتی ہے تو وہ بھی ذکر فرمائی۔ اب یہاں کچھ آیات ذکر فرماتے ہیں سورہ زمر کی، اسی میں یہ آیت مشہور ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ قل یا عبادی، آپ فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی گناہوں کے ذریعے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، بے شک وہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سبب بھی بتا دیا کہ گناہوں کو بخشنے والا چونکہ وہی ہے اس لیے وہی بخش سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بخش سکتا نہیں ہے۔ اس لیے جو کچھ دعوے کرتے ہیں کہ ہم تمہارے گناہ معاف کروا دیں گے، یہ کروا دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ سب بیکار ہے۔ خیر، یہ آیت کریمہ کی شان نزول کیا ہے، اس سلسلے کے اندر آگے گفتگو ہو رہی ہے کہ کفار نے بڑے بڑے گناہ کیے تھے، قتل کیا تھا، زنا کا ارتکاب کیا تھا اور بھی دوسری چیزوں کا ارتکاب کیا تھا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بھی آئے تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، چنانچہ فرماتے ہیں حضرت یعلا کہ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خبر دی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے کہ کچھ لوگ مشرکین میں سے کانوا قد قتلوا، انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا، وہ اکثروا اور بہت زیادہ، وہ زنوا و اکثروا اور زنا بھی کثرت سے کیا تھا، فاتوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ حضور کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا ان الذی تقول، جو بات آپ فرما رہے ہیں، وتدعو الیہ اور جس کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں یعنی اسلام، لحسن یہ بہت اچھا ہے، لیکن لو تخبرنا ان لما عملنا کفارۃ، ہم نے جو جاہلیت کے اندر گناہ کیے ہیں کیا اس کا یہ کفارہ بن سکتا ہے اسلام لانا؟ لو تخبرنا ان لما عملنا کفارۃ فنزل، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، اور دوسری آیت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، پہلی آیت یہ بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ حضرات نے، یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے، مقررین اور واعظین اور ہمارے علماء کرام نے جو آیتیں ذکر کی ہے اس ترتیب میں انہوں نے سب سے پہلے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کو ذکر فرمایا کہ اللہ پاک نے تو یہ فرمایا کہ وہ شرک کی بخشش نہیں کریں گے، اس کے علاوہ گناہوں کے سلسلے میں لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہیں گے، تو یہ لمن یشاء کی قید تھی، اس بنیاد کے اوپر وہ گھبرا رہے تھے۔ تو پھر دوسری آیت نازل ہوئی یہ والذین لا یضرون الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، یہاں پر بھی ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، یہ آیت نازل فرمائی، اس کے اندر بھی ان گناہوں سے توبہ اور استغفار کا ذکر ہوا۔ لیکن اس کے بعد اخیر میں آیت نازل ہوئی، ان حضرات نے آ کر کہا کہ یہ تو لمن یشاء ہے اور یہ تو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی قید ہے، شاید ہم سے نہ ہو سکے، کتنے نخرے ہو رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود جب اللہ کی دربار کے اندر اللہ کے رسول کے پاس آ کر یہ عرض کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دربار عالی سے یہ آیت نازل فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ تمہارے بیچ کے جو کچھ بھی ظاہری اسباب جس کی بنیاد کے اوپر تم ایمان لانے سے رک رہے ہو یہ کچھ نہیں ہے، الذین اسرفوا جنہوں نے حد سے تجاوز کی۔ اب یہ کون مراد ہے؟ کچھ حضرات نے ایمان والے مراد لیے ہیں لیکن یہ زیادہ مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے، جیسے اگلی آیت میں اگلے حاشیے کے اندر قاضی بیضاوی کے حوالے سے کچھ حضرات نے توبہ کی قید لگائی ہے، قاضی بیضاوی نے، تو انہوں نے یہ کہا کہ قاضی بیضاوی نے جو قید لگائی ہے بالتوبہ، یہ خلاف ظاہر ہے، آیت کریمہ میں جب عموم ہے تو، اور پھر لیکن اس کے بعد ہمارے محشی بھی ہے حضرت مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، اضافت العباد مخصصۃ بالمؤمنین، اور پھر جب یہ اضافت کو مومنین یعنی عبادی سے مراد ایمان والے مراد لے رہے ہیں، ایمان والوں کی تخصیص کر رہے ہیں اس کے اندر تو پھر یہ ایک مستقل مسئلہ بن جاتا ہے کہ صرف ایمان والوں ہی کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی، اس لیے قاضی بیضاوی جو فرما رہے تھے عموم اور توبہ کی قید لگانا زیادہ مناسب وہی معلوم ہوتا ہے۔
اس لیے کہ نفس کفر سے ایمان لانے کے لیے نفس کفر سے توبہ تو کرنی ہی پڑے گی، اس کے بعد اپنے گناہوں کے سلسلے میں توبہ نہ کرے چاہے کبائر ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دے وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کے بعد یہ لوگ ایمان بھی لے آئے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے کارنامے بھی ان کے ذریعے انجام دیے گئے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال تھا، اور اسی طریقے سے حضرت اکرمہ اور دوسرے حضرت عمرو بن عاص، خالد بن ولید، یہ سارے ہی حضرات ہیں جنہوں نے کفر کے اندر مسلمانوں کے مقابلے میں سب کچھ کیا، لیکن پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایمانیات سے نواز دیا۔ باب قولہ وما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے قدر نہیں کی اللہ تبارک تعالیٰ کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے ماتحت روایت لا رہے ہیں، جاء حبر من الاحبار، یہودیوں کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، فقال، اور اس نے کہا، یعنی بڑی جماعت علماء کی تھی، ان میں سے ایک صاحب آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا محمد انا نجد ان اللہ یجعل السماوات علی اصبعین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تورات میں پاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یجعل السماوات علی اصبعین، اللہ تبارک تعالی آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھیں گے، والارضین علی اصبعین، اور ساری زمینوں کو بھی اور سارے درختوں کو بھی ایک انگلی کے اوپر، اور پانی کو اور زمین کے گیلے حصے کو نچلے حصے کو اور ساری مخلوق کو ایک انگلی کے اوپر، اور پھر فرمائیں گے انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں تنہا۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نے یہ کلام کیا تورات کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حتی بدت نواجذہ، صرف مسکرانا ہی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضحک تھا جس کی بنیاد پر آپ کے انیاب بھی ظاہر ہو گئے۔ تصدیقا لقول الحبر، آگے عبارت ذکر کر دی کہ اس یہودی عالم کی تصدیق کرتے ہوئے، ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما قدر اللہ حق قدری، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضحک فرمایا وہ اس یہودی عالم کی تکذیب مقصود تھی، لیکن جب روایت میں صاحب موجود ہے تصدیقا لقول الحبر، اور بھی دوسری روایتوں میں اس طرح موجود ہے، اس لیے زیادہ مناسب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید ہی میں کیا ہے۔ رہا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اسمعون کا لفظ، تو خود حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے، ان قلوب بنی آدم کلها بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد یصرفه کیف شاء، ان قلوب العباد بین اصبع الرحمن، مشکات وغیرہ میں بھی یہ روایتیں آپ سن چکے ہیں۔ تو کچھ کلمات ایسے ضرور ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے استعمال ہوئے، لیکن اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کا جسم اور جسمانیات والا ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ یہ تشبیہ کے طور پر، سمجھانے کے طور پر اس طریقے سے اس بون کا استعمال ہوا ہے۔ ہمارے یہاں تو آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کے کرام کے لیے بھی اگر کوئی لفظ استعمال ہوا ہے، وعصا آدم ربہ، تو اس کی تشریح میں ہمارے علماء نے فرمایا الاسیان معلوم والکیف مجہول۔ اسیان کا لفظ تو اپنی جگہ پر ترجمہ بتلاتا ہے، لیکن سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ جب اس کی نسبت ہوتی ہے تو والکیف مجہول۔ ایک عام آدمی ہمارے جیسوں کے لیے ہو تو اسیان کا منع گناہ ہوگا، اور سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے جب اس لفظ کا استعمال ہوگا تو وہ مراد نہیں ہوگا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تو ذنب کا لفظ آیا، وہاں بھی مفسرین نے یہی فرمایا الذنب معلوم والکیف مجہول۔ تو جب انبیاء کرام علیہ السلام کی زواج کے لیے کسی چیز کی نسبت کرتے ہوئے وہ ان کے مناسب نہیں ہوتی ہے تو اس کی اس طرح تعویل کی جاتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی کے لیے بھی لفظ اصبعن، چونکہ انگلیوں کے ذریعے آدمی کسی چیز پر کنٹرول کرتا ہے، تو یہاں اصبعین سے اللہ تبارک تعالیٰ کی نعوذ باللہ انگلیاں مراد نہیں ہے، کما یلیق بشانہ الاصبع معلوم والکیف مجہول۔ اصبع کا لفظ تو معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ متقدمین علماء نے اس کو اس جگہ پر اس لفظ پر رکھ کر یہی کیا، متاخرین نے اس کے اندر تعویل کی تاکہ لوگ اشتباہ اور شک کے اندر نہ پڑے اور غلط قسم کی یہ نہ کرے۔ اگلے لوگوں کا ایمان مضبوط اور پختہ تھا، اس لیے صحابہ کرام اور تابعین وغیرہ کو کوئی اشکال پیش نہیں آیا اللہ پاک کی ذات اور صفات کے اندر۔ بعد میں معتزلہ پیدا ہوئے اور پھر امت میں نئے نئے گروہ آئے، جاہلوں کی جماعتیں آئی، کچھ دوسرے ازم اور دوسرے تھیوریاں لے کر دوسرے مذاہب والے اسلام میں آئے، تو اپنی پرانی چیزیں لے کر اسی ڈگر کے اوپر انہوں نے اسلام کو بھی دیکھا۔ اس طرح کی شکلیں ہوئی تو متاخرین نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ان کا ایک مفہوم مراد لیا جائے جو اللہ پاک کی ذات عالی کے مناسب ہو۔ چنانچہ یہاں پر بھی وہی الرحمن علی العرش استویٰ پر بھی وہی، اور اس طرح جو اللہ پاک کے لیے دوسرے کلمات آئے ہیں،
وجیء یومئذ بجہنم، اور وہاں پر یہ بھی ہے اللہ پاک بھی تشریف لائیں گے، تو یہ اس کی شان کے مطابق خیر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس یہودی عالم نے تورات کے حوالے سے فرمایا کہ ایسا مضمون ہماری کتابوں میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی تصدیق فرمائی. کچھ حضرات نے منع کیا، لیکن صحیح یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی. آپ کا ذہن تصدیق ہی کے لیے تھا. یہ احادیث ان احادیث میں سے ہے جو صفات الہیہ پر دلالت کرتی ہے، اس لیے اس ان سے یہاں متاخرین نے قدرت اور طاقت مرادی. آگے اس کے بعد والی آیت بھی ہے، باب قولہ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اور زمین ساری کی ساری زمین قبضته یوم القیامہ، اس کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان بھی لپٹے ہوئے ہوں گے بیمینہ، اس کے یمین سے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک کی ذات پاک ہے اور بلند و بالا ہے ان اشکالات سے جو مشرکین پیش کرتے ہیں. بیمینہ روایت میں آپ سن چکے ہیں، کلتا یدی الرحمن یمینان، اللہ پاک کے دونوں ہاتھ یمین ہی ہے، اس لیے کہ سحاء اللیل والنہار لمبی چوڑی روایت ہے جس میں اللہ پاک کی تعریف فرمائی جب سے مخلوق کو پیدا کیا، اور جب تک مخلوق رہے گی سب کی روزی روزگار اور سب کی چھوٹی بڑی تمام چیزوں کا انتظام اسی کے ہاتھ میں ہے، ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہو رہا ہے. یہ تو مخلوق کے لیے، ورنہ اس کی قدرت اور طاقت تو مخلوق کے ہونے سے پہلے بھی تھی، اور اس کی طاقت و قدرت و مخلوق کے ختم ہونے کے بعد بھی ہوگی. خیر، تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا، نیچے روایت میں اس کو ذکر کیا جا رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو قبضے میں لیں گے اور آسمانوں کو لپیٹیں گے بیمینہ، اپنے داہنے ہاتھ سے. مراد یہی ہے، قوت اور طاقت کی طرف اشارہ ہے اس سے. ثم یقول انا الملک، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میں بادشاہ ہوں. این ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ. یہاں سے سورہ سعد سے جو تفسیر شروع ہوئی ہے، یہاں اب ہم مختصر کریں گے، اس لیے کہ تفسیر ابن کثیر کے اندر آپ جو پڑھیں گے سورہ سعد سے لے کر اخیر تک یہ تمام چیزیں وہاں آ رہی ہے، اس لیے اب زیادہ وقت اس کے پیچھے لگانے کے بجائے جو نیا لفظ ہوگا جو ابن کثیر میں نہیں ہے اسی پر گفتگو ہوگی. یہ ساری وہی باتیں ہیں جو ابن کثیر میں آ رہی ہے، روایتیں وغیرہ. البتہ کلمات جو ہوتے ہیں ان کی تشریح کے سلسلے میں کبھی ابن کثیر ذکر نہیں کرتے ہیں، اور کبھی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے بھی ہیں. الگ الگ مفسرین کے اقوال کے ضمن میں لفظ کے معانی کو بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر ان کے یہاں وہ چیز کم ہے. ان کے یہاں تشریح اور تفسیر اور شان نزول وغیرہ کی طرف توجہ زیادہ دی گئی ہے، اور آیات کی آیات سے تفسیر کرنا اور ایک آیت کی مناسب دوسری آیتیں جہاں جہاں بھی ہے قرآن میں اکثر ان کو پیش کرنا، تاکہ قرآن کریم کی ان تمام آیتوں کے مفاہیم یکساں ہیں یہ ایک طالب علم کو پتہ چل جائے. تو قبض ارض دنیا میں بھی بولتے ہیں کہ میری مٹھی میں ہے، لوگ بولتے ہیں، تو یہ تو ہماری مٹھیاں کیا ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اچانک لقوا ہو جائے تو مٹھی کھلے ہی نہیں، بند ہو جائے. اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کائنات کے اندر سب سے ذاتی ہے، ہماری طرح دی ہوئی نہیں ہے، اس کی اپنی ذاتی ہے. تو وہ زمین کو بھی اپنے قبضے میں لے گا، کس طریقے سے لے گا روایتوں میں اس کو ذکر فرمایا ہے، لیکن اس کی کیفیات کے سلسلے میں یقین رکھنا ضروری ہے. وَيَطْوِي السَّمَاوَاتِ بِيَمِينِهِ، آسمانوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ آیت کریمہ میں فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اور یہاں والسماوات مطویات بیمینہ فرمایا اللہ پاک کی. دوسری روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب ساری مخلوق ختم ہو جائے گی، سب بجھ جائیں گے، اس موقع پر اللہ پاک پوچھیں گے لمن الملک اليوم، 24ویں پارے میں وہ آیت آ رہی ہے لمن الملک اليوم، اور پھر کوئی جواب نہیں دے پائے گا. اللہ پاک خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، کوئی جواب دینے والا نہیں، خاموشی ہی چھائی ہوئی ہوگی. آگے آیت کریمہ فرمانے ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، اور سور میں پھونکا جائے گا، پس بے ہوش ہو جائیں گے وہ تمام لوگ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، الا من شاء اللہ مگر جن کو اللہ پاک چاہے. ثم نفخ فیہ اخری، اور پھر اس کے بعد دوبارہ پھونکا جائے گا سور، فاذا هم قیام ینظرون، بس اچانک وہ کھڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے. یہ نفخ کے سلسلے کی آیتیں ہیں. ونفخ فی الصور، نفخ کے سلسلے میں اتنا جانیے کہ نفخ سور کے متعلق علماء کرام کے مختلف اقوال ہے، یعنی نفخ کی کتنی قسمیں ہیں، نفخ کتنی مرتبہ ہوگا. عمومی طور پر جو مشہور ہے وہ دو ہے، نفخ اولیٰ اور نفخ ثانیہ. کچھ حضرات نے نفخ صعق کو بھی ذکر فرمایا اور بھی دوسرے، تو 5 تک الگ الگ مفسرین نے یہ ذکر کیا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ 3 نفخوں کو مانتے ہیں،
لیکن دوسرے مفسرین نے 3 کے علاوہ 5 نسخے مراد لیے ہیں اور الگ الگ نسخے جو ہوتے ہیں ان کے سلسلے کی آیتیں بھی ذکر فرمائی. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، یہاں لفظ فضا آیا تو نفخہ فضا بھی ذکر کیا، صاقہ بھی آیا ہے اس لیے اس کو بھی ذکر کیا کچھ حضرات نے. اور اسی طریقے سے تو گویا 3 الگ الگ نفخے ہوں گے. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، یہ دوسرے نفخے کی طرف اشارہ فرمایا گیا. تو کچھ نے 3 مراد لیے، نفخہ صاعق بھی مراد لیا، کچھ نے 5 لیے اور کچھ نے 4 بھی مراد لیے. لیکن زیادہ مناسب ہے کہ عمومی طور پر جو مشہور ہے وہ 2 ہی ہے، اس لیے ان 2 کو سمجھا جائے. البتہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ خود 3 کو ذکر کریں گے، اس لیے آپ کو اشتباہ نہ ہو جائے، بلکہ آپ خود پڑھ ہی چکے ہیں ابن کثیر کے 2 حصے. تو 22-23 پارے تک آپ پڑھ چکے ہیں، تو اس میں بھی کئی جگہ پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نفخے کا ذکر کیا ہے اور وہاں پر آپ نے 3 نفخے مراد دیے. یہ تعبیرات کا فرق ہے، اصل حقیقت جو پیش آنے والی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی صاف کو بھی نفخے سے تعبیر کرے، اس لیے کہ آیت کریمہ میں بھی ہے فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، نفخہ فضا کوئی مراد لے، تو یہ اس طریقے اس بنیاد کے اوپر الگ الگ ہے. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے ضمن میں ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ دوبارہ اٹھایا جائے گا اس نفخہ ثانیہ کے موقع پر، سب سے پہلے میں سر اٹھاؤں گا. انی اول من یرفع رأسہ بعد النفخۃ الآخرہ، دوسرے نفخے کے بعد سب سے پہلے سر اٹھانے والا میں ہوں گا. فإذا أنا بموسیٰ متعلق بالعرش، جب میں اللہ پاک کی طرف سے میرا نفخہ اور میرے لیے باعث ہوگا، اب جب میں اٹھوں گا اور دیکھوں گا تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نظر پڑے گی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرش سے چمٹے ہوئے ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش سے منسلک ہو کر دعاؤں میں جس میں بھی مشغول ہو. فلا ادری کذالک کان ام بعد النفخۃ، بس میں نہیں جانتا ہوں کہ کیا یہ پہلے سے ایسا تھا یا نفخے سے یہ بھی اٹھے ہیں اور اٹھ کر مجھ سے پہلے اٹھے ہیں اور اس طریقے سے ہیں. یہ دونوں باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، اپنی لا علمی کا اظہار فرمایا. یعنی ایک ایسی چیز تھی کہ جیسے ہی اللہ پاک کی طرف سے دوسری مرتبہ نفخہ ہوگا اور سب کے سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سن چکے آپ. تو اس موقع کے اوپر سب سے پہلے اللہ پاک کی طرف سے مجھے سر اٹھانے کی اجازت ملے گی، یعنی میری بعثت ہوگی. نفخہ ثانیہ میں اللہ پاک کی طرف سے سب سے پہلے میں اٹھوں گا. اب یہ جب اٹھوں گا تو اس موقع پر میں دیکھوں گا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرش سے لگے ہوئے ہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ وخر موسیٰ صعیقا، ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی. تو آیا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان پر بے ہوشی ہی طاری نہ کرے، نفخہ اولیٰ کے بعد نفخہ ثانیہ یعنی نفخہ اولیٰ پر ان کو بے ہوشی ہی نہ ہو اور مسلسل وہ ہوش میں ہی ہو اور عرش الہی کا دامن تھامے ہوئے وہ دعا و عبادت میں مشغول ہو، اللہ پاک کی توحید اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں مشغول ہو. اور ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان پر بھی نفخہ آیا ہو لیکن یہ مجھ سے پہلے ان کو اٹھا لیا گیا ہو، اس لیے کہ ایک مرتبہ ان پر یہ عمل ہو گیا. یہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جزوی تعریف کو یہاں پر ذکر فرمایا. فلا ادری کے ذریعے یہ بھی بتلا دیا کہ دینی امور کے اندر اپنی طرف سے عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے. وحی الہی کے معاملات ہے، عقائد کے مسائل ہے اور شریعت مطہرہ کی نفخے وغیرہ کے یہ معاملات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوق کے اوپر جتنا کھولا اتنا ہی اس کو سمجھا جائے، اپنی طرف سے اس میں قیاس آرائیاں نہ کی جائے. بہت سے لوگ دین اسلام کے عقائد کے اندر عرش کیا ہے، کرسی کیا ہے اور پھر اس کے اندر الجھ جاتے ہیں. آپ کے ذمے جو چیزیں ہیں وہ یہی ہے کہ آپ ان پر اجمالی ایمان لاؤ. آمنت باللہ و ملائکتہ، فرشتے کیا ہے، کیسے ہیں، کس سے پیدا ہوئے، آخر ان کی کیا قدرت اور طاقت ہے، ان کے اندر کیا خصوصیات ہیں، یہ ساری چیزیں بتلائی جاتی ہے. ضرور عقائد میں کہ فرشتوں کے متعلق یہ عقیدے رکھے جائیں، جنات کے متعلق یہ عقیدے رکھے جائیں. باقی ان کی جزیات کے اندر آدمی پڑھے اور اپنا اصل مقصد کو بھول جائے، شریعت کے احکام پر عمل کرنا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں دین میں عمل نہیں کرنا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ادھر ادھر کی لن ترانیاں لے آئیں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ میں نے مولانا کو خاموش کر دیا، ایسی بات پوچھی. تو بات یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں تو اشکالات اور اعتراضات کی شکل میں یا اندر سے کچھ نہ کچھ چیزیں تو ہر چیز کے اندر پیدا ہو سکتی ہے. یہاں ہمارے یہاں عقائد میں خاص کر کے تقدیر کے مسئلے میں یہی فرمایا، جو جتنا خاموش رہا اتنا کامیاب ہو گیا اور جتنا بولے گا اتنا ناکام ہوگا. اس لیے کہ نئے نئے مسائل کھڑے ہوں گے، نئے نئے وسوسے آئیں گے. ہاں
جو حضرات کتاب و سنت کے علوم رکھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ عوام الناس کے عقائد کی درستگی کے لیے کتاب و سنت میں جو باتیں ذکر فرمائی گئی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں عوام الناس کو سمجھایا جائے. فلا ادری کذالک کان ام بعد النفخ، دونوں میں سے کیا ہوا ہے، یا تو موسیٰ علیہ السلام کو نفخ اولیٰ کے بعد موت ہی نہیں آئی ہے اور پہلے ہی ساقہ طور جو ان پر آیا اللہ پاک نے ان کے لیے وہی نفخہ رکھا، یا یہ کہ زندہ ہوئے نفخ ثانیہ کے بعد لیکن مجھ سے پہلے. دونوں باتیں اپنی جگہ پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں گفتگو کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی کوئی گفتگو نہیں کی جانی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو صالح فرماتے ہیں بین النفختین 40. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ دو نفخوں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے. 40 عدد کا ذکر کیا لیکن اس کے بعد قالوا یا ابا ہریرہ 40 یوما قال ابیت. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ 40 سے کیا مراد، 40 دن کا نفخہ ہوگا؟ فرمایا ابیت، اس سلسلے میں تعین نہیں کر سکتا. پھر پوچھا کہ 40 سنہ 40 سنہ قال ابیت، فرمایا کہ اس میں بھی میں خاموش. قال پھر سائل نے پوچھا 40 شہرا، ہر ایک کے جواب میں ابو ہریرہ فرماتے رہے ابیت، جتنا میں کہوں اور جتنا میں نے سنا ہے اتنا ہی اعتبار کیا جائے. بہت سے لوگ بیچارے اس طریقے سے عقائد کی کتابیں پڑھتے ہیں یا اس قسم کے واقعات پڑھتے ہیں اور پھر اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ چیزوں کی آمیزش کر دیتے ہیں، یا بیان کرنے والے مقررین واعظین کبھی کبھار اس کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں. پھر کوئی اسلام پر اشکال کرتا ہے تو اسلام نے یہ چیز فرمائی ہی نہیں. بہت سی اس قسم کے اشکالات بھی ہوتے ہیں. علماء نے کوئی بات کہی اور کسی نے پڑھ لی، وہ تمیز نہیں کر سکتے غیر مسلمین کہ یہ اسلام میں نبی کا فرمان ہے، قرآن ہے یا کسی بزرگ کا کہنا ہے. ان چیزوں کی خود ہمارے علماء، ہمارے عوام الناس بھی سارے تمیز نہیں کر سکتے تو غیر مسلمین کیسے کریں؟ پھر وہ اسلام پر اشکال کرتے ہیں. اس لیے جب بھی کسی چیز پر اشکال کرے، جو بات وہ نقل کرے، سب سے پہلے اہل علم کو اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ جو کہہ رہا ہے آیا کتاب اللہ کی کسی آیت کا مضمون ہے، احادیث مبارکہ ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اسلام میں ہے. اب اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ اسلام میں ہونے کا کیا مطلب، وہ تو کسی بھی کتاب میں دیکھ لے تب بھی یہ سمجھے کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے. اس لیے احتیاط برتنا چاہیے. سب سے پہلے اس کی تحقیق کی جائے کہ وہ جو روایت پیش کر رہا ہے اور پھر اس پر اشکال پیش کر رہا ہے تو اشکال تو بعد میں نفس روایت پہلے صحیح ہے یا نہیں، نفس جو گفتگو اس نے کی وہ روایت ہے بھی کہ نہیں، یا کسی بزرگ کا قول ہے یا کسی نے اپنے مکاشفے میں ذکر کر دیا اور بعد میں امت کے لیے پریشانی ہوتی ہے. اس لیے یہ مکاشفے اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ انفرادی اس بزرگ کے ساتھ تو تعلق رہے گا. کتاب و سنت کے خلاف ہوگا تو اس پر عمل کرنا اور ویسے ہوتا ہی نہیں ہے. شیطان کبھی آ کر کسی کو ورگلا دے وہ الگ بات ہے. جاہل صوفیوں کے ساتھ اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں. وہ آگے والی روایت میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِّنَ الْإِنسَانِ إِلَّا عَجَبَ ذَنبِهِ فِيهِ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ، اور ہر چیز انسان کی بوسیدہ ہو جائے گی مگر اس کی ریڑھ کی ہڈی کا معمولی سا حصہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے باریک ہڈی ہے. فیہ یرکب الخلق، اسی میں انسان کی تخلیق دوبارہ جوڑی جائے گی. اب اس پر بھی کچھ لوگوں کو اشکال ہوا کہ آخر اس کو کیسے رہنے دیا، جب جسم کے سارے اعضاء ختم تو اللہ تبارک تعالیٰ عزم ذنب کو کیا رکھیں گے. اور عزم ذنب کبھی کسی کو نظر آیا یا نہیں آیا؟ کبھی یہ بھی ہوتا ہے قبروں میں سے لوگوں کی بوسیدہ ہڈیاں ہوتی ہے، وہاں کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، اس کے اندر عزم ذنب. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کے اسرار میں سے یہ چیزیں ہیں، ہم ان تمام چیزوں کو نہیں جان سکتے. اللہ تبارک تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ بغیر پہلی جب تخلیق کی تو ریڑھ کی ہڈی بھی کہاں تھی. اس لیے اللہ کا کوئی محتاج نہیں ہے کہ عزم ذنب کو باقی رکھے. اس کے بغیر انسان کی تخلیق ہی نہیں ہو سکتی. دنیا میں تو یہ ہے بیج کے بغیر چیز، پھل درخت وغیرہ نہیں اگتا ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، سیدنا آدم علیہ السلام کا مسئلہ بھی فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی فرمایا، حضرت حوا کا بھی مسئلہ فرمایا. تو وہ خداوند قدوس اور روئے زمین کی جتنی مخلوقات ہے سب کو زندہ کر سکتے ہیں دوبارہ اور بغیر کسی مادے کے. پہلے مرتبہ کون سے مادے کی ضرورت پڑی تو اب دوسری مرتبہ اس کی ضرورت پیش آئے. لیکن عزم ذنب یہ اللہ پاک کا کوئی راز ہوگا. مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ سیمپل اس لیے باقی رکھا گیا، یہ ڈی این اے اس لیے باقی رکھا گیا کہ اس کے اوپر پھر تخلیق انسانی کا وجود ہوگا. اللہ پاک اس کے پہلی مرتبہ کہاں محتاج تھے کہ ابھی ہو. لیکن جب روایت میں یہ چیز آئی ہے تو یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چیز فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر فرمایا.
کوئی نہ کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کا راز ہوگا اس کے اندر جو انسان نہیں سمجھ پاتے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ فرشتوں کی پہچان کے لیے باقی رکھا گیا ہو. یہ بھی ایک قسم کی صرف تعویل ہے، سمجھانے کے لیے فرمایا. باقی جس خدا بند قدوس نے انسانوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو جن چیزوں پر معمول رکھا، ان کو ان تمام چیزوں کا علم دیا ہے، اس لیے وہ ادھر ادھر کبھی نہیں کرتے ہیں گڑبڑ. خیر، لیکن پھر بھی کچھ حضرات نے ذکر فرمایا. کچھ حضرات نے کہا کہ تمام اعضاء کو مٹی کھا جائے گی، وہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن ریڑھ کی ہڈی کو مٹی نہیں کھائے گی، وہ خود بخود سر گل کر ختم ہو جائے گی. واللہ عالم. اس لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ بس روایت میں جو چیز ذکر فرمائی، اتنی بات یقینی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری چیزیں وسیلہ ہو جائے گی سوائے اس ایک کے، اور اسی سے پھر تخلیق کو جوڑا جائے گا. لیکن یہ کیوں باقی رکھی جائے گی؟ محتاجگی تو ہے نہیں وہاں پر. اب کیا حکمت ہے؟ ہم اپنی طرف سے جو کچھ کہیں گے وہ ایک انسانی علم، کتاب و سنت کی روشنی میں کہیں گے، تب بھی قطعی چیز نہیں ہوگی. ہم بچ بچاؤ کے اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ اشکال اور اشتباہ لازم نہ آئے کسی چیز کا مخلوق کے ساتھ والا، اس اعتبار سے جواب تو دیں گے، لیکن یہ جواب ہماری طرف سے ہوگا. کتاب و سنت کی نصوص سے یہ جواب نہیں ہوگا. اس لیے زیادہ مناسب ہے کہ اس قسم کی چیزوں میں بہتر یہ ہے کہ بس یہ ایک چیز ذکر فرمائی ہے، صحیح روایتوں سے ہے. ایک تو یہ کہ روایت ہی صحیح نہ ہو اور وہ چیز کوئی نقل کرے اور سائنٹسٹ اور آج کے لوگ اشکال کرے، تو آج کی دنیا اشکال کرنے کی مود میں تو ابھی رہی ہی نہیں ہے. ایک چھوٹے سے کورونا نے سب کو، پوری دنیا کو مبہوت کر دیا ہے، یا کچھ نہیں ہے اور پھر بھی سب مبہوت ہو رہے ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے. دوائی بھی بیماری ہی صحیح پتہ نہیں چل سکی ہے کہ وہ کہاں سے آئی، کیسے آئی، اور علاج بھی اس کا کیا کیا جائے، اب تک اس کو ویکسین تلاش نہیں کر سکے ہیں. تو جب دنیا کی ایک معمولی سی مخلوق جو جاندار بھی ہے یا نہیں، واللہ عالم، اور ہے بھی کہ نہیں، اس طرح کی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانی علم کو بڑے بڑے دعوے کیے، دنیا بھر کے ان کے کورسز چلے، سائنس کی دنیا میں اپنے آپ کو یہ کہا کہ ہم یہ ہیں وہ ہے، اور خود انسان اپنی ذات کو ہی بچانے کے اوپر قدرت نہیں رکھ سکتا ہے. یہ اللہ پاک نے اپنی قدرت بتلائی. وہ انسان عزم ضم کی حکمت اور اس کے اثرات تلاش کرنے چاہے تو تیری وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے سر سے لے کر پیر تک میں ہزاروں لاکھوں اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اسی کو نہیں دیکھ پائے ہو اور دوسری چیزوں پر اشکال کرتے ہو. آگے اس کے بعد سورہ مومن حامیم، چونکہ یہ لفظ پہلی مرتبہ آیا، آگے سورت حوامیم کے آ رہی ہے، اس لیے سب سے پہلے المؤمن، جس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، مجازها مجاز اوائل السور. حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حامیم کا وہی حکم ہے مجازها اوائل السور. جس طریقے سے سورتوں کے شروع میں قاف ہے، سورتوں کے شروع میں الف لام میم ہے، مراد یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات کی طرح یہ بھی حامیم بھی مقطعات میں سے ہے. مجازها آپ سن چکے ہیں، مجاز کا معنی اس زمانے میں ترجمہ ہوتا تھا، اس کا مفہوم ہوتا تھا. حقیقت اور مجاز جو الفاظ کی قسمیں ہیں وہ یہاں مراد نہیں ہے. مجازها مجاز اوائل سورہ، اور اسی بنیاد پر آپ سن چکے ہیں مجاز القرآن ابو عبیدہ کی، جس میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی کلمات کی تشریح بھی کرتے ہیں. مطلب یہ نکلا کہ حامیم کا مفہوم معلوم نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ حامیم بھی حروف مقطعات کی طرح سمجھا جائے اور اس کے اندر کسی قسم کے معنی کو تلاش کرنے کی پیچیدگیوں میں، پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو. آگے اس کے بعد امام بخاری ایک بات بھی نقل کرتے ہیں، وَيُقَالُ، دوسرا قول یہ ہے کہ بل ہوا اسم، لفظ حامیم یہ اسم ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ ابن ابی اوفا العبسی، اس نے جو اشعار پڑھے ہیں، ان اشعار کے اندر حامیم کو اس نے جس طریقے سے پیش کیا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اس کو اسم مان رہا ہے، اعراب دے رہے ہیں اس کے اوپر، اس پر اعراب کا آنا یہ خود دلیل ہے. تو یذکرونی حامیم والرمح شاجر فہلا تلا حامیم قبل التقدم، یہ اس نے شعر پڑھا سورہ نے، یذکرونی حامیم. شعر میں لفظ حامیم جو ہے وہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، حامیم. یہ جو اس کے اوپر نصب آیا اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. یذکرونی حامیم، یہاں ہمارے نسخوں میں تو حامیم قرآن کی جو آیت لکھی گئی ہے اس طرح ہے، لیکن جب جمع اس نے استعمال کیا تو کچھ لوگوں نے اس کو حامیم، ہا الف میم یا اور میم کے شکل میں پیش کیا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے محمد ابن طلحہ، یہ جنگ جمل میں نکلے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور محمد ابن ابی طلحہ حضرت طلحہ کے صاحبزادے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کے خاندان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں.
ان کے اوپر جب یہ شورح نے حملہ کرنا چاہا، مارنا چاہا، تو اس وقت حضرت طلحہ نے یہ شعر حامیم عین سین قاف پڑھا، سورت کی کچھ کلمات پڑھے، یا اس کی وہ آیت جو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ابن کثیر میں بھی یہ آیت آئے گی، اس پر تفصیلی گفتگو، اور یہاں بھی اس کے بعد آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے یہ کہا تھا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ ان سے کہہ دیجئے مشرکین سے کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا ہوں اس دعوت کے اوپر، البتہ الا المودۃ فی القربى، مگر قریبی رشتہ داری کی محبت، یعنی میں تمہارا قریبی رشتہ دار ہوں، میں قریش میں سے ہوں، اور قریش کے اندر اور عرب کے اندر قبائل اپنے آدمی کی تائید کرتے ہیں، بلکہ عصبیت کی بنیاد پر وہ ظالم ہو تو بھی اس کی مدد کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو تمہارے سامنے ایک عدل و انصاف کی بات پیش کر رہا ہوں، اللہ کی وحدانیت کی بات پیش کرتا ہوں، اگر تم میری اس بات کو نہیں مانتے ہو تو کم سے کم اتنا تو کرو کہ تمہارے خاندان کا ایک آدمی یہ بات کہہ رہا ہے۔ جب جاہلیت میں تم تمہارے خاندان کے آدمی کی بات کو بلا تکلف مان لیتے تھے، غلط ہو تو بھی، تو پھر یہاں پر کیوں نہیں مان رہے ہو؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا چاہا۔ چونکہ محمد ابن طلحہ بھی قریش میں سے تھے، تو یہ سورہ اور اس قسم کے جو لوگ تھے ان کو یہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ تم لوگ ہماری، یعنی ہمیں چھوڑ دو، آپس میں ہم قریشی ہے، قبیلے والے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اس نے نہیں چھوڑا، اور اس نے یہ شعر پڑھا، یذکرونی حامیم، کہ یہ مجھے حامیم یاد دلا رہے ہیں، یعنی میرے سامنے حامیم پڑھ رہے ہیں، حامیم عین سین قاف، والرمح شاجر، اس موقع پر جب کہ نیزے بڑے تیزی سے چل رہے ہیں، فہلا تلا حامیم قبل التقدم، میدان جنگ میں آنے سے پہلے ہی وہ حامیم پڑھ لیتے، مراد یہ تھی کہ پھر لشکر میں وہ لڑائی کے لیے آئے کیوں؟ خیر اس نے جو کچھ کیا وہ اس کے ساتھ، یہاں تو امام بخاری اس شعر کو ذکر کرتے ہوئے حامیم کی جمع لا رہے ہیں اور اس کو میم کے اوپر فتحے کا اعراب دے رہے ہیں، نصب کا اعراب دے رہے ہیں، اس بنیاد کے اوپر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اسم ہے۔ جن حضرات نے اس کو اسم کہا، اسم چونکہ اعراب کو چاہتا ہے، اس اعتبار سے یہ انہوں نے شعر پڑھا۔ اچھا آگے اس کے بعد آیت کریمہ میں الفاظ الگ الگ قسم کے ہیں، انہی میں سے ایک لفظ ہے، ایک تو الطول، التفضل۔ آیت کریمہ میں شدید العقاب ذی الطول، اللہ تبارک و تعالیٰ سخت بدلہ لینے والے، ذی الطول، اور انعام دینے والے بھی ہے، متضاد صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر فرما رہے ہیں۔ تو ذی الطول کی تفسیر فرمائی التفضل، فضل کرنے والے۔ آگے آیت کریمہ میں ہے سیدخلون جہنم داخرین، داخرین کا معنی جھکتے ہوئے، تو خاضعین، جہنم میں جب جائیں گے تو ذلت کے ساتھ، خضوع کے ساتھ جائیں گے۔ یہ خضوع کوئی وہ خضوع مراد نہیں ہے جو مطلوب ہے، یہ خضوع یعنی تواضع اور انکساری، یہ مراد نہیں، جہنم میں جو ذلتی کے ساتھ جائیں گے، دخر کے اندر ذلت بھی مفہوم ہے۔ آگے اس کے بعد لفظ ہے وقال مجاہد الی النجوۃ الی النجاۃ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اور اسی طریقے سے ہے یا قوم مالی ادعوکم الی النجاۃ، اے میری قوم مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں نجات کی طرف۔ رجل مومن جو فرعون کے خاندان میں سے تھے، اللہ پاک نے ایمان کی توفیق سے مالا مال کیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کو جو خطاب فرمایا اس کے اندر ایک جملہ انہوں نے فرمایا جس کو قرآن نے نقل فرمایا، دعوت و تبلیغ کے معجزانہ اسلوب، یہ کتاب ہے حضرت مولانا علی میاں صاحب کی، اس رجل مومن کے کلام کو بھی حضرت مولانا علی میاں صاحب نے ذکر کیا اور بڑے عجیب و غریب انداز کے اندر اس کی تفسیر فرمائی ہے۔ ایک داعی کو کون کون سی چیزیں جاننا ضروری ہے، دعوت کے اسالیب کیا ہے، کن کن ترتیب سے سائیکولوجیکل کس طرح سامنے والے سے گفتگو کرنی چاہیے، یہ رجل مومن نے سکھلایا۔ قرآن کریم کی آیات بن گئی ہو تو اسی میں انہوں نے فرمایا کہ یا قومی مالی، مجھے کیا ہو گیا، حالانکہ یہ کہنا چاہتے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں نجات کی، جیسے ومالی لا اعبد الذی، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں، حالانکہ حبیب نجار تو کرتے ہی تھے، لیکن دعوت کے اندر اپنے آپ کو شریک کرتا ہے۔ اس لیے ہم اہل علم کو چاہیے کہ جب بیان کریں تو ہم بولیں، تم نہ بولیں، ایسا انداز اختیار نہ کیا جائے جس سے لوگوں کو یہ پتا چلے کہ حضرت تو اس آیت کا مصداق بن ہی نہیں سکتے ہیں، حضرت تو ہے ہی نہیں، یہ جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ اپنے آپ کو ان کے ساتھ ملا کر جب دعوت دیں گے کہ میں بھی اور آپ بھی، ہم سب کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ ایک صاحب ہمارے یہاں کے بڑے بھی خیالات کے تھوڑے تھے لیکن پڑھے لکھے آدمی تھے، دیوبندیوں سے بھی ملتے تھے اور کچھ ہمارے ساتھ بھی رہتے تھے، تو ایک مرتبہ مجھے کہنے لگے، بیان میں بھی وہ آتے تھے 5 بتی،
تو مجھے کہنے لگے کہ مولانا آپ تو ہم لوگ بولتے ہیں لیکن ہمارے مولوی جو ہے وہ تو اس انداز سے خطاب کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بس وہ تو بیچارے عرش مولانا سے تشریف لائے ہیں، سارے گنہگار ہم لوگ ہی ہیں۔ میں نے کہا یہ اسلوب نہیں ہے نبیوں کا، اس لیے دیوبند کے علماء اسی طرح ہم ہی کے لفظ سے اپنے آپ کو خطاب کرتے ہیں۔ کبھی ہمارا نوجوان فاضل بول دے تم تو یہ مناسب نہیں، ویسے بھی اردو میں تم کچھ نہیں ہے، آپ ہی کا لفظ ہے، اور ویسے بھی ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو شریک مانا جائے، یہ دعوت والے اسلوب سے پتہ چلتا ہے۔ وما لی لا اعبد، اور اسی طرح یا قومی ما لی ادعوکم، مجھے کیا ہو گیا کہ میں تو نجات کی دعوت دیتا ہوں، یعنی تمہیں کیا ہو گیا۔ نجات سے مراد یہاں ایمان ہے، اس لیے کہ ایمان ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ لیس لہ دعوت، یعنی ایک تو ہے کہ جس کے لیے دعوت نہیں ہے، اور ایک دعوت کا معنی ہے دعائیں۔ یہ تمہارے بت جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہاری کبھی دعا سننے والے نہیں ہے۔ وہیں یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ من، مکھی بیٹھی ہے اس کو اڑا نہیں سکتے ہیں۔ تو لیس لہ دعوت یعنی الوطن، یہ جو بت ہے ان کی کوئی دعا قبول، یعنی وہ کوئی تمہاری دعا قبول کرنے والے نہیں ہے۔ اور دوسرا مفہوم خود مفسرین نے ذکر کیا، لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، یہ دعوت ہے ہی نہیں ایسی کہ دنیا اور آخرت میں چلے۔ لیکن آیت کے ظاہر پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ کفر اور شرک کی دعوتیں دندناتے ہوئے رات دن دنیا میں جب سے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر قیامت تک چلتی رہے گی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری تک، تو کفر اور شرک کی دعوت بھی تو دی جا رہی ہے، اور بہت بہترین اسلوب میں دینے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، دنیا یہاں پر بھی اور عیسائی دنیا میں بھی۔ تو قرآن جو یہ کہہ رہا ہے کہ لیس لہ دعوت، اس کا جواب دیا ان مفسرین نے جنہوں نے دعوت کا معنی دعوت دینا فرمایا، انہوں نے کہا کہ یہ دعوت تو ہے ظاہری، لیکن حقیقت میں وہ خود بولنے والا بھی کھوکھلا ہے، اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ بھی کھوکھلے پن سے سن رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے جوش میں اور غصے میں آ جائے کسی کے برکاوے سے، اور تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھے، لیکن پھر اس کے بعد اس کو ایک دوسرے صاحب نے الگ انداز میں تعبیر فرمایا، یہ فرماتے ہیں کہ جس عورت کو بچہ نہ ہو اور وہ بچے کی بہت زیادہ طلبگار ہو، تو کم سے کم یہ کرے گی کہ وہ گڑیا کو، ڈنگلی کو اپنے پاس رکھے گی اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو تسکین دے گی۔ لیکن ایک زندہ بچہ اور ایک گڑیا، دونوں کے درمیان فرق ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے تو اس کو ہوتا ہے کہ میرا بچہ ہے، لیکن بچہ جس طرح کی حرکتیں کرتا ہے وہ حرکتیں یہاں نہیں ہو رہی ہے، تو پھر اس کے بعد مایوس ہو جاتی ہے۔ کفر اور شرک کرنے والے تھوڑی دیر کے لیے کسی دربار میں چلے جائیں، کسی عبادت گاہ میں چلے جائیں اور معبود کو تھوڑی دیر کے لیے پوج لیں، تھوڑی دیر کے لیے تو اچھا لگے، لیکن پھر 2-4 منٹ کے بعد اس کا نفس اندر سے اس کو کہے گا کہ یہ بیچارہ اپنا نفع نقصان کا مالک نہیں تو تیرا کیا مالک ہوگا۔ تو لیس لہ دعوت، وہ مفہوم اگر ہے تو بھی صحیح ہے، کچھ مفسرین نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے۔ ہمارے ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے لیس لہ دعوت میں ترجمہ دعوت کا نہیں، دعا کا نہیں کیا، دعوت کا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں دعوت سے اور دیگر مفسرین دعا مراد لے رہے ہیں، تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، لیکن اس پر بھی کوئی اشکال نہیں۔ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، دعا قبول کرنا بھی نہیں اور دعوت بھی نہیں۔ اب کوئی کہے کہ ہے دعوت تو دعوت کھوکھلی ہے۔ یسجرون، جہنم کے اندر یہ بھڑکائے جائیں گے۔ ثم فی النار یسجرون، سجر یسجر بھڑکانا۔ تمرحون، تبترون، یہ بھی ہے ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ عذاب اللہ پاک کی طرف سے آخرت میں جو ملنے والا ہے یہ اس لیے کہ تم دنیا کے اندر اتراتے تھے، خوشیاں مچاتے تھے، وہ بما کنتم تمرحون، اور تم تکبر کرتے تھے۔ تو تفرحون، اس تفریح کے اندر بھی، فرح کے اندر بھی، خوشی کے اندر بھی تکبر جھلک رہا ہے، اور بما کنتم تمرحون نے صاف اس کو اترانا اور اپنے آپ کو بڑا بتلا دیا۔ تبترون کا معنی ہمارے لیے تو تمرحون اور تبترون دونوں برابر ہے، لیکن امام بخاری اہل لسان کو فرمانے کہ تمرحون کا معنی تبترون ہے، اور وہ حضرات اس کو جانتے تھے، اس لیے بطرم ورعا 10ویں پارے میں اللہ پاک نے غزوہ بدر کے متعلق ابو جہل کو جو ذکر کیا، ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورعاء الناس، آگے وکان العلاء بن زیاد یذکر فی الناس، یہ ایک بزرگ ہے، تابعی تھے، بصرہ میں رہتے تھے، یہ لوگوں کو جہنم کی زیادہ ذکر کرتے تھے لوگوں کے سامنے۔ تو ایک صاحب نے کہا، جیسے ہمارے یہاں بھی لوگ بولتے ہیں، ایک مرتبہ حسوت میں بیان دیا ہم نے، تو ایک حافظ صاحب سے مذاق کی تھے، انہوں نے کہا مول صاحب جس جگہ جانا نہیں اس کا ذکر کیوں کرنا؟ میں نے کہا بھول سے نہ چلے جاؤ، مذاق میں کہا میں نے بھی ان کو، اس لیے یاد دلایا۔ تو خیر یہ ہمارے علماء بھی بولتے ہیں کبھی کبھار، تو ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل لوگوں کو ڈرایا ہی نہ جائے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہر وقت آپ جہنم ہی کا ذکر کرتے رہیں۔
ایک مولانا تھے، شادی کا موقع تھا اور وہ جہنم کی گفتگو کرتے تھے. بعد میں بیان کے بعد میں نے کہا کہ انبیاء کی سنت ذرا یاد رکھو کہ نبیوں نے موقع اور مواقع کا لحاظ کر کے گفتگو کی ہے. یہاں شادی کی بات ہے تو آپ کے پاس مرد اور عورت کے مسائل اور سماجی زندگی کے مسائل بہت سارے تھے، اس کو ذکر کرتے احادیث اور آیات بہت زیادہ ہے، اور آپ نے جہنم کا ذکر کر دیا. دونوں ذکر کرتے تو الگ بات تھی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، انہوں نے شاید تقویٰ سے ہی تقویٰ اختیار کیا ہو. تو یہ تو میاں بیوی کے مسائل کے اعتبار سے تقویٰ کی آیتیں کثرت سے ذکر کی، اور حدیث شریف میں فرمایا بھی اس کو کہ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جو رات کی تنہائی میں بھی آدمی کو گناہ سے بچائے گی. اب جب شوہر عورت پر ظلم کر رہا ہے یا عورت اپنے شوہر پر ظلم کر رہی ہے تو وہاں اور کوئی روکنے والی قوت نہیں ہے اس کے لیے، یہی روکنے والی قوت ہے اللہ پاک کی ذات عالی کا خوف. تو علاء ابن زیاد لوگوں کو جہنم کا تذکرہ کرتے تھے. ایک صاحب نے کہا کہ کیوں لوگوں کو مایوس کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ انا اقدر ان اقنط الناس واللہ یقول یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس بزرگ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس کروں گا، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے زیادتی کی ہو میری رحمت سے مایوس نہ ہو. لیکن اللہ پاک ایک دوسری آیت بھی فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. تم پہلے والی آیت کو تو یاد رکھتے ہو اور ان دوسری آیتوں کو، جہنم کی جو عذاب اور اس کی شکلیں ہیں اس کو یاد نہیں رکھتے، اس لیے گناہ پر کبھی گتائی حاصل ہو جاتی ہے. کہ اللہ پاک غفور الرحیم ہے. ہمارے بدعتی لوگ اور اس طرح کچھ جاہل لوگ عجیب و غریب قسم کے جملے کبھی بولتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کہ اللہ پاک تو جنت ہمارے ہی لیے پیدا کی ہے، جہنم میں جانا ہی نہیں ہے ہمیں. تو یہ ایسا نہیں ہے. خوف اور ڈر محسوس ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈر اور خوف محسوس کرتے تھے، صحابہ کرام جب ڈر اور خوف محسوس کرتے تھے، اولیاء اللہ کی جماعتیں خوف اور ڈر محسوس کرتی تھی، تو ہم کون آ گئے؟ اس لیے فرمایا وَلَٰكِنَّكُمْ تُحِبُّونَ أَن تُبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ عَلَىٰ مُسَاوِي أَعْمَالِكُمْ. بہت شاندار فرمایا. تم لوگ چاہتے ہو یہ کہ تم کو جنت کی بشارتیں میں سناؤں جبکہ تمہارے اعمال برے ہیں. انما بعث اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبشرا بالجنت لمن اطاعہ. اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا جنت کی، لیکن یہ جنت کی بشارتیں کس کے لیے ہے؟ لمن اطاعہ ومنذرا بالنار من عصاہ. اور جو نافرمانی کرے. اب ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا یقیناً ایمان ہے، لیکن کتاب اللہ نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی قید ہر جگہ پر لگائی ہے. یہ ایک ایسی چونکا دینے والی چیز ہے کہ کوئی بھی اپنے لیے جنت کا دعویٰ نہیں. اور پھر ہمارا ایمان کیسا؟ بایزید بستامی کو پوچھا گیا کہ کیا لے کر آئے؟ فرمایا کہ توحید لے کر. کا وہ دودھ والی رات یاد نہیں ہے؟ یعنی ایک دن رات کو آپ کو دودھ پیا تھا، اس کے بعد پیٹ میں کچھ درد ہوا، تو آپ یہ زبان سے بول گئے ہوں گے یا دل میں خیال آیا ہوگا کہ دودھ پیا اس لیے کہ درد کر رہا ہے. تو کہا تمہاری توحید کے اسی دودھ کو مؤثر سمجھ لیا تم نے. یہ نیک لوگوں کے ساتھ اللہ پاک کے معاملات ہوتے ہیں، ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا. آگے اس کے بعد والی روایت قلت لعبید اللہ ابن عمرو بن عاصم قلت لعبد اللہ ابن عمرو بن عاصم. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عروہ ابن زبیر فرماتے کہ میں نے پوچھا اخبرنی باشد ما صنع المشرکون برسول اللہ. مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سب سے سخت معاملہ کیا اس کی آپ مجھے خبر دیجئے. یہ تابعین تھے جو صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم حاصل کرتے تھے، تو مختلف پیمانوں سے، مختلف پیرایوں سے اور مختلف سوچ کے ذریعے سوال کرتے تھے. یہ ایک طالب علم کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جب کتاب و سنت کے علوم حاصل کرو تو مکمل چوکس ہو کر یاد کرو، سمجھو، اور احادیث اور روایتوں کو سمجھو. اس کا مطالعہ اس طریقے سے کرو کہ تمہارے دل میں اشکال پیدا ہو. ایک تو شکی دماغ ہو، وہ مراد نہیں ہے، علمی اشکال پیدا ہو، اور پھر اس کا جواب تم خود تلاش کرو، اور نہ ملے تو پھر اساتذہ سے پوچھو یا شروحات میں دیکھیں یا کتابوں میں کہیں مل جائے تو خیر. تو اخبرنی باشد، یہ سوال کا انداز بتلاتا ہے کہ یہ حضرات علوم کے کتنے حدیث سے کس طریقے سے سوالات کرتے تھے. قال بینما رسول اللہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس درمیان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی صحن میں ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ ابن ابی معیط آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کو پکڑا اور اپنے کپڑے کے ذریعے آپ کی گردن کو کھینچا. فخنقہ خنقا شدیدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت اس نے کھینچا، آپ کے بدن مبارک پر اس کے اثرات بھی ہو گئے. فاقبل ابو بکر، حضرت ابوبکر صدیق کو پتا چلا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے کھینچ رہا ہے کپڑے سے تاکہ سانس رک جائے اور آپ دنیا سے تشریف لے جائے. فاخذ بمنکبہ، آپ نے اس کو کندھے سے پکڑا. ودفع عن رسول اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو دور کیا. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیت پڑھی
اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنے کی سوچ رہے ہو جو یہ فرماتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، اور تحقیق ہے وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آ گئے، اب اس کے بعد کیا باقی رہا؟ پھر بھی تم اس طرح کی اشکالات کرتے ہو اور اس طرح نبی کو ستا رہے ہو۔ جو جملہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے رجل مومن جو فرعون کے زمانے میں تھے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فرعونیوں نے ارادہ کیا تھا، اس موقع پر اس رجل مومن نے یہی فرمایا تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ یہ آئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب معاملہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی وہی آیت پڑھی۔ امام بخاری اسی مناسبت سے اس آیت کو لائے ہیں سورہ مومن کی۔ آگے اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ۔ قال طاووس عن ابن عباس ائتیا طوعا، آپ سن چکے ہیں ائتیا طوعا او کرہا، اللہ پاک نے آسمان اور زمین سے پوچھا کہ تم دونوں آ جاؤ طوعا او کرہن، یا تو فرما برداری کرتے ہوئے یا پھر مجبوری کے درجے میں، ائتیا طوعا۔ قالتا اتینا طائعین، تو انہوں نے کہا کہ ہم آئے ہیں اطاعت کرتے ہوئے۔ اب یہاں ائتیا طوعا کی جو تفسیر فرمائی، اعطینا، قالتا اتینا اعطینا، یعنی اعطیا، انہوں نے تو کہا ائتیا، اور اس کی تفسیر فرمائیں آیت میں تو ائتیا ہے، اور اتایتی بظاہر معنی ہوتا ہے آنے کے، اتایتی، اور باقی سیلے کے ساتھ آئے تو لانے کی، لیکن یہ ائتیا ہے یہاں تو آئیے۔ لیکن ابن عباس نے فرمایا کہ نہیں، یہ عطا کے معنی میں ہے، تو کچھ حضرات نے اشکال کیا، اس کا جواب یہی ہے کہ یہ ائتیا عطا یاتی سے نہیں ہے، بلکہ باب مفاعلہ سے ہے، مواتات سے، آتا یعاتی، اور اس طریقے سے ائتیا، اور آتا یعاتی مواتات کا معنی ہوتا ہے موافقت کرنے کے، اور موافقت کا معنی ہماری بات مان لینے کے، تو ائتیا آتا کے معنی میں ہوا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ آگے اس کے بعد منہال حضرت سعید سے روایت نقل کرتے ہیں، سعید ابن جبیر سے، کہ ایک شخص نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آ کر پوچھا، یہ بہت بڑا فرقہ تھا خارجیوں کا، ازاری کا، نافع ابن ازرق، یہ ان کا سردار تھا۔ اس نے آ کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کتاب اللہ کی 4 آیتوں کے متعلق اشکال پیش کیا۔ یہاں 3 ہے اور دوسری کتابوں میں 4 بھی ہے، تفسیر ابن کثیر میں ایک پوری روایت آئے گی۔ اس نے کہا کہ قرآن کریم کی چند چیزوں پر مجھے اشکال ہے، یا اس نے کہا کہ یہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا، اس نے تو تختلف کہا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما ہوا اشک فی القرآن، قرآن میں شک؟ اس نے کہا کہ لیس بشک ولکنہ اختلاف، مجھے شک نہیں ہو رہا ہے لیکن آیتیں خلط ملط ہو رہی ہے میرے اوپر۔ اسی بنیاد پر اس نے کہا انی ازید فی القرآن اشیاء تختلف علیہ، چنانچہ یعنی چند اشکالات ہے، علمی اشکالات تھے ظاہری۔ تو پہلا اس نے کہا، ایک طرف آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ہے فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، کہ قیامت کے دن ان کے درمیان آپس میں کوئی نسب نہیں چل سکے گا، اور ولا یتساءلون، ایک دوسرے سے گفتگو بھی وہ نہیں کر سکیں گے۔ ایک تو یہ آیت ہے، اور دوسری آیت قرآن کریم ہی میں موجود ہے، اس میں ہے کہ بات کریں گے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، تو تساءلون اور لا یتساءل، یہ دونوں کے درمیان تقابل ہوا، پوچھیں گے، اور یہاں ہے کہ نہیں پوچھیں گے۔ دوسری آیت وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، یہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکیں گے۔ اور دوسری آیت میں ہے ربنا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، ہم شرک کرنے والے نہیں تھے، حالانکہ شرک کر رہے تھے، اور پھر بھی وہ چھپا کر یہ گفتگو کریں گے۔ تو پہلی آیت کہہ رہی ہے کہ کوئی چھپا نہیں سکتے، اور دوسری آیت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شرک کرنے والے نہیں، حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو شرک کر رہے تھے، تو شرک کرتے تھے، اپنے شرک کو چھپا رہے تھے۔ فقد قتموا فی هذه الآیت، یہ دوسرا اشکال۔ تیسرا والسماء بناها، ام السماء بناها، اصل کا آیت یہ ہے۔ اچھا، اور دوسرا لفظ ہے الی قولہ دحاها۔ ان کا اشکال یہ ہے کہ یہاں قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے والارض بعد ذلک دحاها، یہ اشکال یہاں ابن کثیر میں بھی آئے گا، اور جب یہ آیت آئے گی وہاں بھی تشریح ہوگی اخیری پارے میں سورہ نازعات میں۔ تو یہ کہہ رہا ہے فذکر خلق السماء قبل خلق الارض، آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا زمین کی تخلیق سے پہلے، حالانکہ دحاها کا لفظ ہے، خلق کا لفظ نہیں ہے۔
تو والارض بعد ذلك دحاها، پہلے ہے امی السماء بناها، آسمان کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد والارض بعد ذلك دحاها، دحیون ہے، لیکن اس کو اشکال ہوا کہ آیت کریمہ میں ایک طرف تو یہ فرمایا گیا، جیسے دوسری آیت اس نے ذکر کی انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، تم اللہ تبارک تعالیٰ کا انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دن میں، انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له، اور پھر آگے اس کے بعد آسمان کا بھی ذکر فرمایا۔ تو آیت کریمہ سے تو یہ محسوس ہوتا ہے انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها، اور پھر اس کے بعد والارض بعد ذلك دحاها، اور انکم لتکفرون میں اس کے برعکس ہے، وہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین کی تخلیق پہلے ہوئی، تو سورہ نازعات یہ بتلاتی ہے کہ پہلے آسمان کی تخلیق ہوئی، اور بعد والی صورت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں پہلے زمین کی تخلیق ہوئی، یہ تعارض ہوا۔ فذکر فی ہذہ خلق الارض قبل السماء، بس اللہ پاک نے اس آیت میں انکم لتکفرون میں زمین کی تخلیق کا پہلے ذکر فرمایا آسمان سے پہلے، یہ تیسرا اشکال۔ چوتھا بھی یہاں نقل کیا ہے وکان اللہ غفورا رحیما عزیزا حکیما سمیعا بصیرا، یہ اشکال ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کان کے ذریعے کہ اللہ پاک مغفرت کرنے والے رحم کرنے والے تھے، عزیزا حکیمہ تھے، سمیعا بصیرا تھے، فکأنہ کان ثم مضى، گویا کہ یہ صفت اللہ پاک میں کے ساتھ متصف تھی لیکن اب یہ صفت نہیں رہی، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ یہ 3 اشکال اس نے کیے، تو گویا وکانا اللہ پاک بخشش کرنے والے تھے، اس کا جواب آگے دیں گے کہ کانا یہاں کس معنی میں ہے۔ فقال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ سن چکے ہیں منطق کے اندر در تناقض حشت وحدت شرط ادا، تناقض میں 8 چیزوں میں اتفاق ضروری ہے تو تناقض ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے الموجز میں بھی آپ سن چکے ہیں عربی صوب میں کہ کتاب و سنت کے دلائل میں کبھی تعارض ہوتا ہے، تو تعارض کے لیے اتنی چیزوں میں اتحاد اور اتنی چیزوں میں اختلاف ضروری ہے تو تعارض ثابت ہوگا۔ یہاں پر بھی تناقض تب ثابت ہوتا ہے جبکہ بیک وقت ہو، فلا انصاب بینہم، جس وقت فرمایا گیا کہ ان کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہو سکے گی، اور دوسری آیت نے فرمایا کہ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ، تو یہ دونوں الگ الگ ہے۔ فلا انصاب کا تعلق نفخ اولا سے ہے، اور پھر سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، اور پھر سب کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے صعوق طاری ہوگا، بے ہوشی طاری ہوگی، موت آئے گی۔ فلا انصاب عند ذلك ولا يتساءلون، تو گفتگو پہلی مرتبہ ہے نفخ اولا کے ساتھ، پہلی آیت کا تعلق ہے، اور دوسری آیت کا تعلق فلا انصاب عند ذلك ولا يتساءلون، یہ تو ہو گیا۔ ثم في النفخة الآخرة وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، تو نفخ اولا کے موقع پر تو آپس میں نسب نہیں چلے گا اور سب کے اوپر سوء طاری ہو جائے گا، کوئی حسب نسب کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ پھر دوبارہ جب زندہ کیا جائے گا اس موقع کے اوپر اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، تو زمانہ بدل گیا، پہلے کا تعلق نفخ اولا سے ہے اور دوسرے کا تعلق نفخ ثانیہ سے۔ اگر دونوں نفخ اولا یا دونوں نفخ ثانیہ کے موقع پر ہوتا تو اشکال ہوتا، الگ الگ مواقع پر ہو گیا تو اب اشکال باقی نہیں رہا۔ موضوع کے اندر آپ سن چکے ہیں، محمول کے اندر اور اس طرح دوسری جتنے بھی اختلافات ہیں، زمان مکان وغیرہ۔ اسی طریقے سے واللہ ما کننا مشرکین، انہوں نے جو کہا تھا، اور دوسری آیت ہے ولا یکتمون اللہ حدیثا، پہلے میں ہے کہ وہ خود چھپائیں گے، اور دوسری آیت ولا یکتمون اللہ فرماتی ہے کہ نہیں چھپا سکیں گے۔ اس کا جواب دیا فإن اللہ یغفر لأہل الإخلاص ذنوبهم، اللہ پاک اہل اخلاص کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو مشرکین دیکھیں گے کہ سب کو معاف کر رہے ہیں تو چلو ہم بھی جا کر فرشتوں کو یہ کہہ دیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں، یعنی جھوٹ بول لیں گے اور چل جائے گا۔ تو یہ اپنی کوشش کریں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین کی، لیکن چلے گی نہیں، ولا یکتمون اللہ حدیثا، ان کی یہ بات چھپی نہیں رہے گی، فوراً اللہ پاک کی طرف سے فرمایا جائے گا۔ چنانچہ آگے فرما رہے ہیں مشرکین یہ کہیں گے کہ چلو ہم بھی کہہ دیں کہ لم نکن من المشرکین، ہم نے کبھی شرک نہیں کیا۔ فختم علی افواہہم، لیکن اس وقت کیا ہوگا، ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، ان کے ہاتھ گفتگو کریں گے۔ فعند ذلک عرف، اس وقت ان کو محسوس ہو جائے گا کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ بچ جائیں گے، یہاں تو الٹا پالا پڑا۔ ان اللہ لا یکتم حدیثا، اللہ پاک سے کوئی بات چھپا نہیں سکتے۔ دل میں یا آپس میں چپ کے کہا تھا کہ ہم بھی مسلمانوں کی طرح کہہ دیں کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ دنیا کے اندر جب آپ کی جیب اور آپ کا ریکارڈ
اور آپ کی جو فائلیں ہوتی ہے، آئیڈیاں ہوتی ہے، وہ آپ کا پروف بتلا دیتی ہے، اور بھی اس طرح کے مختلف طریقے ہیں جن کے ذریعے مجرمین کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ لوگ ٹریفک لائٹ سے چلے جاتے تھے، اب کیمرے لگا دیے ہیں، یوروپ کے ملکوں میں پہلے سے یہ نظام ہے۔ تو ایسا ہوا کہ دہلی میں پہلی مرتبہ جب کیمرہ لگا تو پولیس والے نے ایک آدمی کو پکڑا اور اس کو کہا کہ سائڈ پہ ہو جاؤ، اور پھر ان کو آفس میں بلایا اور یہ کہا کہ دیکھو تم ٹریفک کے اصول کے خلاف کر رہے تھے، ٹریفک لائٹ تھی اور تم چلے گئے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نہیں گیا، کہا کہ بیٹھو، اور پھر کیمرہ چلایا، اس کو بتلایا تو گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ جب دنیا کا معمولی سا کیمرہ انسانوں کے گناہوں کا اس طرح اعتراف کروانے پر مجبور کرتا ہے تو اللہ پاک کے جو کیمرے ہیں جندم محضرون، سب کو حاضر کر دیا جائے گا، کوئی چھوٹے گا نہیں، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے وللہ جنود السماوات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو لشکر ہے، اللہ پاک کی طرف سے جو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں اللہ پاک کی طرف سے، جیسے روایت ابن کثیر میں تفصیلی آ رہی ہے، ایک بندے کو قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا اور وہ کہے گا اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ آج کے دن مجھے کسی کی گواہی کا اعتبار نہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرے فرشتے تک نہیں، فرشتوں کا بھی نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ خیر کیا کرو گے؟ تو کہا میں خود گواہ اپنے لیے۔ اللہ پاک اس کے منہ کو بند کر دیں گے اور اس کے بدن کے اعضاء بولنے لگیں گے، یہ کہے گا کہ یہ کیا ہوا، میں تو فرشتوں کی گواہی کو رد کر رہا تھا، یہاں تو میرے بدن کے اعضاء گواہی دے رہے ہیں۔ وہی آیتیں جو آپ سن چکے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم، اور دوسری آیتیں ہیں وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، اور دوسری جگہ پر یہ ہے کہ اس کی ران بولے گی، تو اللہ پاک سے کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ تیسری تفسیر عبداللہ ابن عباس نے فرمائی وَإِنَّهُ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس موقع کے اوپر مشرکین یہ چاہیں گے کہ کسی طریقے سے ہم یہ کہہ دیں لیکن کر نہیں سکیں گے، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اس وقت نہیں ظاہر ہو جائے گی سب بات۔ وَخَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاءَ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ۔ آگے اس کے بعد اس اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ زمین پہلے بنی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے اور دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان، حالانکہ یہ اشکال ہی اس کا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ آیت کریمہ میں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ہے، اور دحول کا معنی خود قرآن نے ذکر فرمایا اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها، یہ سارا کا سارا جو کچھ ہونے والا ہے یہ دحو ہے زمین کا۔ زمین کی تخلیق جو ہے وہ تو پہلے ہی ہوگی، جیسے کہ دوسری آیت میں ذکر فرمایا، اور خود اسی صورت کے اندر سورہ حامیم فصلت کے اندر اللہ پاک نے زمین کا تذکرہ فرمایا، ثم استوى الى العرش، اور پھر اس کے بعد آسمان کو بنایا، عرش کی طرف مستوی ہوئے۔ جو ترتیب ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے زمین کی تخلیق ہوئی، نفس زمین کی تخلیق ہو گئی، اور ابھی زمین کا دحو نہیں ہوا تھا۔ زمین کے اندر ماءھا ومرعاھا والجبال ارساھا، پہاڑ، دریا، سمندر اور دوسری جتنی چیزیں اللہ پاک نے زمین کے اندر بنائی، یہ سب کی سب چراگاہیں وغیرہ، پھل فروٹ، شاندار قسم کے پھول، یہ ساری کی ساری دحو جو زمین کا ہے یہ بعد میں ہوا، نفس تخلیق ہو گئی، اور اس درمیان پھر آسمان کی تخلیق ہوئی، اور پھر اس کے بعد زمین کا دحو ہوا۔ ہمارے مفسرین اور اساتذہ اس کی مثال دیتے تھے کہ عورتیں کھانا پکاتی ہے تو سب سے پہلے روٹی کا آٹا گوندھ لیتی ہے، اور آٹا گوندھنے کے بعد اس کو رکھ دیتی ہے، اور ادھر پھر سالن کی تاکہ اتنی دیر آٹا ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے تو روٹی اچھی طریقے سے اس کا خمیر اچھی طرح تیار ہو جائے، اور پھر اس کے بعد سالن وغیرہ تیار شروع کر دیتی ہے۔ اب سالن جب تھوڑا کچھ ہو گیا، جتنی ان کو نظر رکھنے کی ضرورت تھی تو اتنی دیر تک سالن کی طرف توجہ دے رہے، اور آٹا گوندھا ہوا پڑا ہے۔ پھر اس کے بعد جب سالن تیار ہونے کے قریب ہو گیا تو اب اس کی توجہ ہٹا کر روٹی کی طرف جاتی ہے، تو اب روٹی تیار ہوتی ہے، تو سالن یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں تشریف لایا پہلے، میں پہلے وجود میں آیا، اور روٹی کہہ سکتی ہے کہ نہیں میں انتظار کر کے تشریف فرما تھی پہلے اچھی طریقے سے گوندھنے کے لیے۔ تو بعد میں بس زمین کا بھی یہی حال ہوا، اس لیے تخلیق تو زمین کی پہلے ہوئی اور دحو زمین کا بعد میں ہوا، خلق سما کے بعد، اس لیے یہ اشکال ہوا۔ چنانچہ آیت میں فرمایا بھی اللہ پاک نے اسی کی طرف فرماتے ہیں وَخَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاءَ، 2 دن زمین پھر اس کے بعد آسمان، ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، فَسَوَّاهُنَّ فِي يَوْمَيْنِ آخِرَيْنِ، پھر آخری 2 دنوں میں ان کا تسویہ فرمایا، ثُمَّ دَحَا الْأَرْضَ، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے زمین کا دحو فرمایا، اور زمین کا دحو کیا ہے؟ ان اخرج منها الماء والمرعى، زمین سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی نکالا، والمرعى اور چراگاہیں، وخلق الجبال والجمال، اللہ تبارک تعالیٰ نے پہاڑوں کو بنایا،
حسین و جمیل، دوسری اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا، پہاڑوں کو اور آکام تینوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا، وما بینہما فی یومین آخرین، آخری 2 دن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد کے 2 دن میں یہ فرمایا، اس لیے کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ فذلک قولہ دحاہا، انون سوری نے کتاب لکھی ہے دا ورلڈ آف فتواز، اور اس کے اندر انہوں نے تھے تو اکانومی کے آدمی، اب تو بالکل بیکار ہو گئے، مودی نے ان کی ہوا ہی نکال دی، پہلے اسلام کے خلاف بہت لکھتے تھے اور بھاجپ میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، لیکن چونکہ کسی مقصد کے لیے کر رہے تھے، وہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو پھر مخالف ہو گئے۔ تو انہوں نے ان کا سبجیکٹ پترکار ہے وہ، اور ان کا سبجیکٹ دوسرا تھا، اور یہ قرآن کریم کی سائنسی دنیا کے اندر پڑھے اور قرآن کریم کی آیتوں میں اشکال کرتے ہوئے دحو کا لفظ اس کے اوپر بھی انہوں نے اشکال کیا، اس کا جواب خود وحید الدین خان صاحب کی کتاب میں انہوں نے دحو کے ذریعے بہت تفصیل سے دیا کہ دحو کا لفظ جو قرآن نے ذکر فرمایا، سائنسی زبان میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خیر یہ تو سائنس استعمال کرے کہ نہ کرے، لیکن یہ اتفاقات ہے جو کائنات اور فطرت کی ہم آہنگی، ایک سائنٹسٹ اللہ کے کلام کو دیکھے بغیر جب اللہ کی کائنات کو دیکھتا ہے تو وہ بولتا ہے، اور وہی لفظ قرآن میں موجود ہوتا ہے۔ تو تفصیل سے اس کا جواب ہم نے مکالمات نامی کتاب میں دیا ہے۔ خیر تو یہ آیت کریمہ 2 دن پہلی زمین اور پھر آسمان اور پھر زمین کا دحو ہوا، اس طریقے سے فجعلت الارض وما فیہا وقولہ، اور اللہ پاک کا ارشاد خلق الارض فی یومین، بس زمین کو بنایا، وما فیہا من شیء فی 4 ایام، 4 دن ہوئے، وخلقت السماوات فی یومین، اور زمین 2 دن کے اندر۔ چوتھا اشکال وکان اللہ غفورا رحیما، کان کے لفظ پر جو اشکال تھا کہ اللہ پاک کی یہ صفت نعوذ باللہ تھی ماضی میں، حال میں نہیں ہے، اس کا جواب دیا تمی نفسہ ذالک، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ذات عالی کو اس طریقے سے کان کے لفظ سے تعبیر کیا جس سے تم کو اشکال ہوا، لیکن حقیقت میں یہ نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ صفات ہے، اور یہ صفات ہمیشہ باقی رہتی ہے، اسی کو فرمایا وذالک قولہ، اور یہ غفوریت اور رحیمیت جو اللہ پاک نے فرمائی، ای لم یزل کذالک، برابر اس کی مغفرت اور اس کی طرف سے رحمت رہے گی، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ لم یرید شیئا الا اصاب به الذی اراد، اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر اس صفت کے اوپر اس کے اثرات مرتب فرماتے ہیں۔ تو فإن اللہ لم یرید شیئا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی چیز کا ارادہ نہیں فرمایا مگر پہنچی وہی اصاب به الذی اراد، مگر اس سے وہی کیا جس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ارادہ فرمایا۔ رحم کا ارادہ فرمایا تو وہ رحم اس کے ساتھ ثابت ہو گئی، مغفرت کا ارادہ کیا تو مغفرت ثابت ہو گئی۔ فلا یختلف علیک القرآن، اس کو اب نافع ابن حضرت جو تھا اس کو آگے جواب میں یہ جملہ فرماتے ہیں کہ تیرے اوپر قرآن کریم مختلف نہیں ہونا چاہیے، یعنی قرآن پر الگ الگ اشکالات اور اعتراضات تعارض کا جو تو کر رہا ہے، فإن كل من عند اللہ، یہ تمام کا تمام اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ اگر یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ افلا يتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، وہ اس میں بہت سارا اختلاف پاتے۔ اس پر بھی ایک چھوٹی سی کتاب ہے وحید الدین خان صاحب کی عظمت قرآن، اور اس میں انہوں نے یہ لوجدوا فیہ اختلافا پر تفصیلی گفتگو کی ہے کہ انسانی کلام میں اور خالق کے کلام میں تضاد اللہ کے کلام میں نہیں ہوتا ہے، انسانی کلام میں تضاد ہوتا ہے، اور کس کس درجے کا تضاد ہوتا ہے، فکری بھی ہوتا ہے، سیاسی بھی ہوتا ہے، علمی بھی ہوتا ہے، پریکٹیکل بھی ہوتا ہے، دیکھنے کے بعد بھی دھوکہ کھائے، یہ اس طرح کے مختلف جوابات انہوں نے دیے، اور پھر اس کے اوپر کئی مثالیں پیش کی ہے کہ بائبل میں تحریف کر دی گئی تو ایک جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرف اور دوسری جگہ اس طرف۔ اسی طریقے سے انہوں نے مثال دی کہ بائبل میں تحریف کی تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کو بھی فرعون کہا، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کو بھی فرعون کہا، جبکہ بات ایسی تاریخی طور پر صحیح نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا وہ تو قبطی ہی تھا، مصر ہی کا تھا، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ فرعون یعنی مصر کا نہیں تھا، بلکہ وہ شام کے علاقے کے نبطیوں میں سے تھا۔ اس لیے قرآن کریم نے دونوں کو فرق ملحوظ رکھا تاریخی، کہ یہ عرب ہے تو وقال الملک کا لفظ قرآن نے ملک کا لفظ سورہ یوسف میں ہر جگہ پر ذکر کیا، اور فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ذکر آیا تو وہاں کبھی ملک ذکر نہیں کیا، تو نہ فرعون میں ملک آیا نہ ملک میں فرعون آیا،
یہ تاریخی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے قرآن کریم نے فرما دیا کہ مصر کا بادشاہ تو چرواہوں کا تھا شام کے، اس لیے وہ عربی تھا، وہ یعنی یوسف علیہ السلام کے زمانے کا، تو اس کو تو بادشاہ ہی ہے، اس کو ملکی سے تعبیر کیا، عرب لوگ ملکی بولتے ہیں، تو وہ عرب تھا، شام کے لپٹیوں میں سے تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون اس کا تھا، اس لیے اس کے لیے قرآن نے فرعون کا لفظ استعمال کیا۔ اس کے مقابلے میں بائبل میں یہ تحریف ہوئی، چونکہ اس کے محرف اس کی تبدیلی کرنے والے انسان تھے، اور انسانی کلام میں تضاد ہوتا ہے، انسان پہلے ایک چیز کوئی کہہ دیتا ہے اور بعد میں اس علم کی بنیاد پر کہی تھی جو اس کی معلومات تھی، بعد میں معلومات بدل گئی، یا غلط دھوکہ کھایا، آنکھوں نے جیسا آپ سنی چکے ہیں مرکات کے اندر منطق میں کہ دور سے آپ کوئی چیز دیکھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ سفید کوئی کپڑا ہے، پھر اور قریب آیا تو آپ سمجھے کہ شاید انسان ہو، پھر قریب آیا تو آپ نے دیکھا کہ انسان نہیں ہے، یا پہلے دور تھا تو آپ نے اس کو کوئی پرندہ سمجھا، قریب آیا تو پتا چلا کہ نہیں یہ ہے۔ تو ایک چیز دور سے دیکھتے ہیں اور ایک چیز نزدیک سے دیکھتے ہیں، آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہے، یہ انسانی علم کا حال ہے۔ تو فلا یختلف علیک فإن کلا من عند اللہ، اللہ کے کلام کے اندر کوئی تضاد نہیں، اور جو تضاد نظر آ رہا ہے وہ ہماری اپنی کم علمی کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے۔ آگے اس کے بعد وقال مجاہد ممنون محسوب لہم اجر غیر ممنون، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، آیت کریمہ میں لہم اجر غیر ممنون ہے، تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے فرماتے ہیں ممنون محسوب، حساب نہیں لیا جائے گا۔ اقواتہا ارزاقہا، آپ سن چکے ہیں کئی آیتیں اس قسم کی آتی ہے جس کے اندر اقوات کا لفظ آتا ہے، تو اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ وقدر فیہا اقواتہا، آیت کریمہ میں فرمایا وقدر فیہا اقواتہا ارزاقہا، امام بخاری فرماتے ہیں ان کی روزی، یہ اقوات قوت کی جمع ہے، اور اس طرح فرمایا آگے آیت کریمہ میں ہے فی کل سماء امرہا وأوحیٰ فی کل سماء امرہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی ہر آسمان میں امرہا، اس کے امر کی، اور امر کی تفسیر فرمائی جس کا اللہ نے مما امیر بھی، جس کا اللہ پاک کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوا، جن کا حکم ہوا، اور ہر آسمان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو جو فرشتے جن جن کاموں کے لیے مقرر ہے، ہر ایک لا یعصون اللہ ما امرہم، جس کا حکم ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، اور وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہاں بھی ما یؤمرون ہے، اور اس جگہ پر بھی مما امیر بھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی طرف اشارہ فرما رہے۔ آگے آیت کریمہ ہے وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، ہم نے ان کے اوپر فی ایام نحیسات، منحوس دنوں کے اندر، ریحًا صرصرًا، سخت ہوا بھیجی، ٹھنڈی، تو فی ایام نحیسات، نحیسات کا معنی مشائم، اور مشائم بھی آپ جانتے ہیں نحوست لینا، شوم، کسی چیز کو منحوس قرار دینا، کسی چیز سے نحوست لینا، مشومت ان کی جمع ہے مشائم، اور شوم بولا بھی جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر جو عذاب نازل کیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ وَأَمَّا عَادٌ، یہ الحاقۃ ما الحاقۃ وما أدراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقاریہ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغیہ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتیہ، یہ جو ذکر کیا اللہ پاک کی طرف سے لگاتار عذاب چلا، یہ نحوست والا۔ حضرت مولانا سید عبد المجید ندیم رحمۃ اللہ علیہ بہت شاندار فرماتے تھے بدعتیوں کو، ان کے یہاں چونکہ سفر کا مہینہ نحوست والا، فلانی چیز نحوست والی، فلانی تاریخ نحوست والی، اس طریقے سے کرتے ہی رہتے ہیں، تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فی ایام نحیسات، اور پورا ہفتہ وہ ہے، تو آخر ہفتے کا کون سا دن نحوست کے بغیر کا رہا؟ اس کا جواب حضرت عائشہ نے جو دیا وہی کہ نحوست چیزوں کے اندر ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہوتی ہے، چیزوں میں نہیں ہوتی ہے۔ آپ سن چکے ہیں حدیث شریف میں جو فرمایا کہ اگر کسی چیز کے اندر نحوست ہوتی شوم تو 3 چیزوں میں ہوتی، لیکن ہے نہیں۔ آگے وقیدنا لہم قرانا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں شیاطین مراد ہے، کافروں کے ساتھ شیاطین کو ہم نے لگا دیا، قید ای قرنا، ہم نے ان کے ساتھ ملا دیا۔ جب آدمی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور باز نہیں آتا ہے تو شیاطینی قوتیں اس کو ورگلا دیتی ہے۔
اور اپنے ساتھی بنا دیتی ہے۔ قرآن کریم نے قرین کا ذکر کئی جگہ پر فرمایا ہے، وہاں سب یہی مراد ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ عند الموت۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے کب آئیں گے؟ ان کے پاس موت کے وقت آئیں گے اور ان کو تسلی دیں گے۔ یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کی حاضری اس مجلس میں رہتی ہے جہاں اس مومن بندے کی استقامت کا عمل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فرشتے دل میں القاء کرتے ہیں اور یہ مضبوط رہتا ہے۔ جیسے شیاطینی قوتیں کسی کو ورگلاتی ہے تو ملکوتی صفات بھی اس طریقے سے ہے، وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، سورہ غافر میں آپ سن ہی چکے ہیں آیت۔ اس طریقے سے یہ ایمان والوں کو تسلی ملتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود جو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجے، یعنی میدان جنگ کے اندر، تو کچھ میں تو فرشتوں نے حصہ لیا، بدر کے اندر حصہ لیا، اور دوسرے غزوات کے متعلق مفسرین کا قول آپ سن چکے ہیں کہ صرف ان کی حاضری ہوئی، یہ حاضری بھی تسلیہ کے لیے۔ تو یہ تتنزل علیہم الملائکہ کی ایک تفسیر ہے کہ صرف موت کے وقت، اور دوسرے حضرات نے دوسرے اوقات بھی ذکر کیے ہیں، جب قبروں سے اٹھیں گے وہ بھی کچھ حضرات نے ذکر کیا۔ کچھ حضرات نے فرمایا کہ دنیا میں بھی جب یہ استقامت پر رہتا ہے تو استقامت پر رکھنے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے جو غیبی انتظامات ہوتے ہیں، اسی انتظامات کی قبیل سے فرشتوں کا اس کے دل کے اندر القاء کرنا اور جنت اور جہنم کی دونوں چیزوں کا اس کے سامنے استحضار کروانا، اور اس کے نتیجے میں وہ جنت والے اعمال پر برقرار رہے۔ تو استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ خیر، استزت وربت، کئی جگہ پر آیت کریمہ میں اللہ پاک نے دنیا کی مثال دی ہے کھیتی کے ساتھ، تو وہاں پر اللہ پاک نے یہ مثال ذکر فرمائی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ۔ اهتزت کی پہلی تفسیر ہے زمین کا فتنا، نیچے سے زمین پھٹتی ہے اور اندر سے کوپلیں نکلتی ہے، پہلی بارش کے بعد جو عمومی طور پر ہوتا ہے۔ اور دوسری تفسیر اہتزت کا معنی عام متن جو لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کوپل سے پھل کا برآمد ہونا، جب کچا پھل ہوتا ہے اس کے بعد وہ پکے پھل میں تبدیل ہوتا ہے، پھول جڑا ہوا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اندر سے بکھرتا ہے، اس کو اہتزت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اہتزت کے دونوں معنی ہیں۔ اور ربا یربو کا معنی زمین کا بلند ہونا، اٹھنا، کسی بھی چیز کا اٹھنا بلند ہونا، ربا یربو ربا اسی لیے کہتے ہیں اس کا بھی اٹھنا۔ تو وہ ربت ارتفاعت، اور اہتزت کی تفسیر فرمائی بن نماز، چاہے وہ سبزی زمین کے اندر سے نکلے چاہے وہ اپنی کوپلوں سے نکلے، یعنی اوپر کچے پھل کی شکل میں ہو اور پکے پھل کی شکل میں بنے۔ آگے اس کے بعد ہے من اکمامہا حین تتلو۔ کچھ حضرات نے یہ فرما دیا کہ اہتزت کی تفسیر ایک تو یہ ہے کہ جس وقت زمین کے اندر سے کوپل، زمین پھٹتی ہے اور اس کی شاخیں زمین کے اندر سے نکلتی ہے، اور دوسری تفسیر فرمائی حین تتلو، جس وقت وہ طلوع ہوتا ہے، مراد یہ کہ جب پھل پکا ہوتا ہے اس موقع کے اوپر یہ ہوتا ہے۔ آگے لیقولن ھذا لی ای بعملی انا محقوق بھذا۔ یہ کچھ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ کچھ معاملہ ہوتا ہے تو ایسے موقع کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں لیقولن ھذا لی، جیسا آپ سن چکے ہیں سورہ کہف کے اندر بھی آیت آ گئی ہے وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا۔ اس طرح کافر بھی جب کچھ اللہ پاک کی طرف سے کچھ نعمتیں ان کو ملتی ہے، پھلوں کی، درختوں کی اور اس طرح کی، تو اس موقع پر یہ کہتے ہیں کہ میں اس کا حقدار تھا اس لیے مجھے ملی، اللہ کا احسان نہیں سمجھتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ یہاں فرما دیا آیت کریمہ میں۔ سواء للسائلین، قدرها سواء للسائلین، یہ لفظ قرآن کریم میں یہاں پر بھی استعمال ہوا ہے، سواء للسائلین والی آیت، برابر ہے پوچھنے والوں کے لیے، جو آپ سے پوچھیں گے سب کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سواء للسائلین۔ آگے اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ فہدیناہم وہدیناہ النجدین وہدیناہ السبیل، یہ جتنے کلمات ہے یہ سب کے سب ہدیناہ السبیل، یہ سب ایک مفہوم کو ادا کرتے ہیں۔ سعادت کا معنی نیک بختی ہے، اور سعید بھی لفظ آیا ہے۔ آگے آیت میں ایک لفظ آیا تھا من اکمامہا وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، اکمان کمن کی جمع، کمن کی بھی کچھ لوگوں نے فرمایا، کمن بھی ہے کمن بھی ہے، دونوں معنی دو چونکہ الگ الگ ہے، کوپل بھی ہے اور خوشے کو بھی کہا گیا۔ لیقولن ھذا لی، یہ میرے اپنے عمل کے بدلے میں، ولئن رحمتم منا من بعد ضراء مستہ،
وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي. یہ جب اللہ پاک بندوں کے اوپر رحم فرماتے ہیں تکلیف کے بعد تو یہ نہیں کہتے کہ اللہ پاک کا شکر ہے، فوراً بھول جاتا ہے بندہ. رات دن مومن کا بھی یہ حال ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ پھر بھی من وجہ یاد رکھتا ہے عبادتوں کے ذریعے، اور کافر تو پورا ہی فراموش کر دیتا ہے. آگے ہے وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. اس زمین کی غذائیں اللہ پاک نے تجویز فرمائی. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا 4 دن میں. آپ سن چکے ہیں 2 دن تخلیق کے اور 2 دن اس کے بعد مرعاها والے. اب آگے اللہ پاک فرماتے ہیں سواء للسائلین، برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو برابر تجویز کیا، اس کے فائدے کس طرح اٹھائے جائیں. یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہے کہ جس سے انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. ایک معمولی سی مٹی ہے اور اس کے اندر آپ بیج ڈالتے ہو اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے. انہی ایام میں نازل ہوتی ہے، باقی ایام میں نہیں ہوتی ہے ورنہ پریشانی ہو جائے. باقی ایام میں کبھی کبھار اللہ پاک بھیج دے، وہ اس کی اپنی قدرت کی طرف اشارہ ہے، لیکن عام احوال کے اندر بندوں کی رعایت ہوتی ہے. یہ بھی تو اس کا احسان ہے، بندے اس کی نہیں سن رہے ہیں اور پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ بندہ کھیت میں جاتا ہے، ہل چلاتا ہے یا ٹریکٹر جیسے آج کل چلاتے ہیں اور کھیتی کو بالکل تیار کر دیتے ہیں اگانے کے لیے، اور اللہ پاک آسمان سے بارش برساتے ہیں اور پھر اس کے بعد بندہ بیج ڈالتا ہے اور پھر زمین کے اندر سے نکلتا ہے. اسی طرح زمین میں اللہ پاک نے سونا رکھا، چاندی رکھا، معدنیات کے تیل لگائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے پیٹرول، گیس، کیروسین، سب کا تعلق اسی کے ساتھ. یہ ایک ہی چیز کے اندر سب چیزیں 16 چیزیں بنتی ہے زمین کے اندر سے نکلنے والے اس گیس کے ذریعے. یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انعام اور احسان ہے. اس کو ذکر فرمایا سواء للسائلین، جو بھی سائل سوال کرے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے قدرہا سواء، سب کے لیے برابر فائدے اللہ پاک نے رکھے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. اب آیا لفظ فہدیناہم دللناہم علی الخیر والشر، اشارہ کر دیا دلالت. مراد یہ ہے کہ ہدایت سے اراۃ الطریق مراد ہے. اسی طرح وہدیناہ السبیل، وہاں پر بھی اراۃ الطریق مراد ہے. یہ سارے کے سارے ہدایت کے الفاظ استعمال فرمائے کقولہ وہدیناہ السبیل وہدیناہ النجدین. آدمی کو نجدین سے مراد دونوں چیزیں ہیں، چھوٹے بچے کے ماں کے پستان کی طرف رہنمائی، یہ بھی اللہ ہی فرماتے ہیں، اور ہدایت اور ضلالت کے 2 راستے کھولے. نبیوں اور شیطانی قوتیں دونوں کو رکھا، اور نبیوں کی قوت کی طرف کوئی جاتا ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے، اور اسی طریقے سے کوئی شیطانی قوتوں کی ہدایت پر جاتا ہے. ہدایت سے مراد ہدایت نہیں، وہی ضلالت، لیکن ہدا لغوی معنی کے اعتبار سے راہ دکھلانا. والہدی الذی هو الارشاد بمنزلۃ اسعدنا، اور ہدایت کا ایک وہ معنی جو ایصال المطلوب والا ہے، اس کی طرف اشارہ فرمایا. یہ قرآن کریم میں دونوں استعمال ہوا ہے. فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، وہ آپ سن چکے ہیں. شرح تہذیب کے اندر ہدایت کے دونوں معنی کو ذکر کرتے ہوئے دونوں قسم کی آیتوں کو پیش کیا ہے. یہاں پر من ذالک، اسی ہدایت میں سے یعنی ایصال المطلوب میں سے نبیوں کو جو ہدایت دی گئی، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہاں ایصال المطلوب مراد ہے، صرف اراد نہیں، اس لیے کہ نبی ہدایت کا مرکز ہے تو وہ نبی ہدایت پا چکے ہیں تبھی تو دوسروں کی ہدایت کی رہنمائی کر رہے ہیں. یوزعون، آگے آیت کریمہ میں جو لفظ موجود ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا. یہ چند کلمات ہیں الگ الگ. یکفون، یوزعون، یوزعون کا مفہوم ذکر فرمایا، روکے جائیں گے. فہم یوزعون، ان کو روکا جائے گا. آگے آیت کریمہ میں لفظ ہے من اکمامہا، اوپر جو آیا وہی، اسی کی طرف دوبارہ اشارہ کیا جا رہا ہے. کمن سے ہے، اور عربی زبان کے اندر یہ لفظ بولا جاتا ہے قشر الکفرہ اور کفرہ، یہ اور کمن سب کا ایک ہی معنی ہے، اس کی کونپنوں کا نکلنا، اس کی طرف اشارہ ہے. اچھا، اور کفر ان کا لفظ آیا اس لیے کہ وہ زمین میں چھپی ہوئی ہوتی ہے اور پھر اوپر نکلتی ہے اگر نیچے کی کونپل ہے تو، اور اگر پھل کا ہے کچا پن تو کچے پن کے اندر وہ چھپا ہوا ہے. جب پھل پک جاتا ہے یا پھول بھی پک جاتا ہے تو اندر سے نکھر کر سامنے آتا ہے. تو قشر الکفرہ، یہ چھپی ہوئی چھلکا، مراد یہ کہ یا تو نیچے کی کونپل یا اوپر کی، دونوں مراد ہے. اس سے پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے. ولی حمیم، قرآن کریم نے ذکر فرمایا کہ وہ تمہارا ولی حمیم ہو جائے گا.
یعنی کوئی دشمن ہے لیکن تم اس کے ساتھ اگر اچھا معاملہ کرو گے تو پھر وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو جائے گا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. آگے من محیص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی حمیم فرمایا تو وہی خالد ابن ولید، وہی عمرو بن عاص اور وہی سمامہ اور بھی ہندا، یہ حضرات ہیں کہ جن کی زبان سے بھی نکلا کہ سب سے زیادہ آپ سے بغض والا ہم سے کوئی نہیں تھا اور اب آپ سے زیادہ ہماری نظروں میں محبوب کوئی نہیں ہے. یہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. لیکن اسی آیت کی تفسیر میں اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر پر ذکر کرتے ہوئے کچھ علماء مفسرین اور کچھ صوفیاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کسی کو بدگمانی، یا ایک ہوتا ہے کسی کو آپ سے حسد. بدگمانی یا کوئی چیز ہوئی ایسے ہی دشمنی وہ تو دور ہو جاتی ہے آپ کے حسن اخلاق سے، لیکن جو حسد ہوتا ہے جب تک محسود آپ کی جو نعمت جو آپ کو ملی ہوئی ہے جب تک آپ کے پاس وہ نعمت ہے مسلسل وہ اس سے جلتا رہتا ہے، الا کہ اللہ پاک اس کو ہدایت کی توفیق دے دے، ورنہ حسد کرنے والا کبھی بھی باز نہیں آتا ہے. بلکہ کبھی کبھار یہ بھی تجربے ہوئے کہ ان کے ساتھ ہم نے حسن سلوک کیا تو وہ اس کو کمزوری پر محمول کرنے لگے، لیکن خیر اللہ کے حوالے کر دیا. تو دنیا میں جب بھی معاملات پیش آتے ہیں آیت کریمہ نے جس چیز کو ذکر کیا اس کا مصداق بننا بھی کہ ایک تو معاف کرنا اور ایک یہ ہے کہ دوسرے کو بھی دوسرا جو مصداق ہے محسود جو حسد کر رہا ہے یا جس کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کیا، ہر ایک خالد بن ولید نہیں بنتے ہیں، ابو جہل بھی ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک. تو مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا وہ جب تک آپ کے پاس وہ نعمت ہے اس میں جلتا رہتا ہے، اس لیے اس کو اس کی توفیق نہیں ملتی ہے کہ وہ آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو تو اس کو کمزوری پر محمول کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہوگی کوئی رگ دبی ہوئی اس لیے ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. یہ اس طریقے کی چیزیں بھی ہوتی ہے. خیر من محیص حاد کے معنی میں وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور وہ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے چھٹکارے کی کوئی جگہ نہیں ہے. حاص یئیسو ولی حمیم قریب. اچھا آگے اس کے بعد لفظ ہیں مریتن اور مریتن، دونوں کا معنی امترا. مریتن قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ لفظ آیا ہے اور اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے شکوک اور شبہات میں مبتلا ہونا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ پر اور بھی کچھ حضرات نے بہت کچھ کلام فرمایا ہے، لیکن خیر آگے اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَالَ مُجَاهِدٌ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اختیار دیا بلکہ وہی وعید ہے. جیسے نہ سنتا ہو کوئی تو کرتے رہو تمہیں جو کرنا ہو پھر ہم کر لیں گے. تو سورہ کہف میں بھی آیت آئی ہے کہ تم کو جو کرنا ہو، اور پھر اللہ پاک نے انا اعتدنا جہنم للکافرین آگے عذاب بھی بتلایا. ابن عباس فرماتے ہیں اللتی ہی احسن الصبر عند الغضب والعفو عند الاساءة. یہ جو آیت کریمہ آئی جس کے اندر ابھی میں نے ذکر کیا ادفع باللتی ہی احسن الصبر عند الغضب، معاف کر دو آپ. اعملوا بما شئتم انه بما تعملون بصیر. اس آیت میں بھی آگے لفظ ہے بما تعملون بصیر، تم جو کرنا چاہو کرو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں. یہ بعد والا دیکھ رہے ہیں یہ خود دلیل ہے کہ اختیار نہیں دیا ہے، وعید فرمائی جا رہی. یہ آیت کریمہ اللہ پاک نے جو فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اس طریقے سے ان کو دور کر دو آنے والی تکلیف کو، یعنی صبر کے ساتھ. غضب آپ کو ہوا اس وقت صبر کر رہے ہیں. العفو عند الاساءة، وہ آپ سے بدسلوکی کر رہا ہے اور اس موقع پر ہی آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں. فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمَهُمُ اللَّهُ، جب کوئی بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ پاک اس کو بچا لیتے ہیں. وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوُّهُمْ، اور ان کے دشمن ان کے سامنے جھک جاتے ہیں. كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، انتہائی غمخوار دوست ہو جاتے ہیں جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. باب قوله وما كنتم تستطيعون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. عجیب قصہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں اور ابن کثیر میں بھی یہ آیت آئے گی. اس کے اندر یہی فرماتے ہیں کہ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ اللہ پاک کچھ سنتے ہیں نعوذ باللہ اور کچھ نہیں سنتے ہیں. زور سے بولیں تو سنتے ہیں، آہستہ بولے تو نہیں سنتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے اس غلط عقیدے نے تمہیں گناہوں پر آمادہ کر دیا.
وما كنتم تستطيعون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. اللہ پاک جو تم گناہ کرتے ہیں اس کو نہیں جانتے ہیں، اس اعتبار سے تم شک میں پڑتے ہو اور تم گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو. اور جو بندہ ہر وقت یہ سمجھے گا کہ میرے ہر عمل کو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، پھر بھی اگر گناہ ہو جائے گا تو اپنے عمل سے اس کو توبہ اور استغفار کی توفیق ملے گی. اور جو نعوذ باللہ خدا پاک کی صفت سمع اور صفت بصر کے اوپر جس کو اشکال ہے، تو یقینی بات ہے کہ اس کو کبھی بھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوگی. کبھی کمزور ایمان والے بھی شروع میں جو بیچارے کفر اور شرک میں مبتلا تھے اور ایمان کی طرف آ رہے تھے، تو ایسے موقع پر ان کی زبانوں سے بھی ایسے جملے نکل جاتے تھے، اس لیے کہ ابھی توحید کو مکمل نہیں سمجھا ہے. لیکن جو توحید کو سمجھ لیتا ہے پھر اس کے بعد جان لیتا ہے. چنانچہ ایک روایت نقل کی جاتی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے ضمن میں، وما کنتم تستطیعون ان یشهد علیکم سمعکم قال كان رجلان من قریش وختن لهما من ثقیف. یہ راوی کو شک ہے 3 آدمی تھے، 2 داماد تھے اور ایک خسر تھا. اب وہ چاہے داماد اور خسر میں سے کون ثقیف کا اور کون قریش کا، دونوں الگ الگ باتیں ہیں. چاہے داماد قریش کے ہوئے ہوں یا خسر قریش کے ہوئے ہو، چاہے داماد ثقیف کے ہو یا خسر قبیلے ثقیف کا ہو. وختن لهما من قریش فی بیت فقال بعضهم لبعض. یہ آپس میں جب گفتگو کر رہے تھے، تینوں آدمی ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں کہنے لگے اللہ پاک ہماری باتیں سنتے ہیں. آپس میں گفتگو ہوئی. اترون ان اللہ یسمع حدیثا قال بعضهم یسمع بعضه وقال بعضهم لئن كان يسمع لقد يسمع كله. کچھ نے کہا کہ تھوڑا سنتے ہیں اور کچھ نے کہا کہ جب تھوڑا سنتے ہیں تو پورا بھی سن سکتے ہیں. تو آیت کریمہ نازل فرما کر بتلا دیا کہ اسی غلط عقیدے نے تمہیں توحید سے دور رکھا ہے، یا اسی غلط عقیدے نے تمہیں آخرت والے اعمال کرنے سے دور رکھا ہے. آگے آیت کریمہ میں پھر وہی قصہ آگے آ رہا ہے، وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہی وہ تمہارا گمان ہے جو تم نے اپنے پروردگار کے ساتھ بدگمانی کی. ارداکم، اسی نے تمہیں ہلاک کیا. فاصبحتم من الخاسرین، پس تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. آگے والی آیت میں اسی قصے کو ذکر کیا گیا ہے. یسمع ان جہرنا، یہاں یہ ہے کہ آہستہ بولیں گے تو نہیں سن رہے ہیں نعوذ باللہ، اور اگر ہم زور سے بولیں تو سن لیتے ہیں. وقال الاخر یسمع اذا جہرنا فانه یسمع اذا اخفینا. دوسرے نے کہا کہ نہیں، جب مخفی سن رہے ہیں تو زور سے بولا ہوا بھی سنیں گے، زور سے بولا ہوا سنتے ہیں تو مخفی بھی سنیں گے. یعنی اس نے کہا کہ مکمل، لیکن اس نے بھی اگر سنیں یہ جملہ کہا. فانزل اللہ، اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرمائی. یہ روایت حضرت سفیان ابن عیینہ نقل کرتے ہیں. روایت کو ذکر کرنے والے امام بخاری کے شیخ ہیں حمیدی. حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا منصور عن مجاہد عن ابی معمر. یہ روایت اس طریقے سے ذکر کی جا رہی ہے. تو روایت کے اندر حمیدی نقل کرتے ہیں کہ یہ روایت ہمیں سفیان نے نقل کی، اور سفیان کیا کہہ رہے ہیں اس روایت کے اندر اس کو آگے نقل کرتے ہیں کہ سفیان رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت ہمیں نقل کرتے ہیں. فیقولو، تو یہ کہتے تھے حدثنا منصور، کبھی کہتے تھے حدثنا ابن نجیح، اور کبھی کہتے تھے حدثنا حمید. گویا یہ 3 استاد ہے امام بخاری کے استاد کے 3 اساتذہ ہیں جن سے یہ روایت ان کے استاد حضرت حمیدی نقل کرتے ہیں. حمیدی صاحب ہی ہے جنہوں نے کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن جو تھوڑا کچھ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دور کر دیا، اس کے اندر حمیدی کا بھی کچھ دخل ہے. حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے شیخ معاذ ابن حوا جن کی کتاب ہے پوری منہج البخاری، منہج الاجتہاد عند البخاری، اجتہاد کا جو منہج امام بخاری کا ہے اس کو ذکر کرنے اس میں انہوں نے اس کو نقل کیا ہے. خیر، تو یہ حمیدی کے 3 اساتذہ ہے. وہ اپنے 3 اساتذہ سے نقل کرتے ہیں روایت، لیکن ان کو شک ہو گیا. اس کو کہتے ہیں آگے کہ احدہم او اثنان منہم، ان میں سے ایک سے روایت نقل کرتے ہیں. یعنی یہ شک ہو گیا کہ ان 3 اساتذہ میں سے کسی ایک سے میں نے سنا ہے. چونکہ ہم تو کم سنتے ہیں اس لیے ہمیں شک نہیں ہو سکتا، لیکن یہ حضرات تو وہ تھے کہ جو حدیث شریف کے حریث تھے، جن کے سینکڑوں اساتذہ ہوتے تھے. حدیث شریف لینے کے اندر واسطہ بلا واسطہ حدیث شریف کے معانن ہر چیز کا لحاظ کر کے، یا جہاں گئے وہاں کسی محدث کو دیکھا تو ان سے کچھ نئی روایتیں بھی ملی اور کچھ پہلے والی روایت بھی ملی تو بھی اس کو لے لیا.
تو اس لیے ان حضرات کو یہ شکوک پیدا ہو سکتے ہیں. ہمارے تو محدود اساتذہ ہے اور محدود سبق سننا ہے ہمیں، نہ بھی سنیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو احدہما و اثنان منہم، ایک یا دو، ان تین میں سے دو سے سنا یا ایک سے. پھر ثم ثبت علی منصور، پھر اطمینان ہو گیا کہ نہیں میں نے یہ روایت منصور سے ہی سنی ہے، مکمل اطمینان. وترک ذلک مرارا غیر واحدۃ، یہ اس طریقے سے کر لیا لیکن معین طور پر ان کو یقین نہیں تھا، اس لیے ان کو تردد تھا. بعد میں ان کا تردد دور ہو گیا، اب یقین ہو گیا کہ تینوں میں سے ایک نے یعنی منصور نے. چنانچہ روایت جب نقل کی بخاری نے تو اس کے اندر حدثنا منصور ہی کی عبارت نقل فرمائی. باب قولہ فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، بس اگر یہ صبر کرے، جہنم میں اب چلے ہی گئے ہیں تو ٹھہرنا ہی ہے، تو فالنار مثوى لهم، جہنمی ان کا ٹھکانہ ہے. دنیا میں بہت سمجھایا گیا لیکن نہیں مانا، تو اب ان کو جو کرنا ہے اسی کے مطابق وہ رہیں گے. تو فالنار مثوى لهم. آیت کریمہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر انہوں نے ادھر ادھر کیا تو فما هم من المعتبین، وہ قابل عذر نہیں ہوں گے، ان کو عذر کی مہلت نہیں دی جائے گی. یہ مشرکین کو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم میں جب چلے ہی گئے تو ٹھہرنا ہی پڑے گا. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، وہاں پر وہ عذر خواہی کریں گے بھی تو اب عذر خواہی کا کوئی اعتبار نہیں، دارالامتحان ختم ہو گیا، اب دارالجزا شروع ہو گیا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب